الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة. قيل له من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو شریعت مطہرہ عنایت فرمائی، یہ شریعت بڑی لچکدار ہے. ذرا سی اونچ نیچ سے، کمی بیشی سے کہیں معاملہ چلا جاتا ہے. اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور خاتم الرسول ہیں. اس کے بعد کسی غلطی کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے. تمام فتنوں کے دروازوں کو بہت دور سے بند کر دیا گیا. پچھلے نبیوں میں امتوں میں کوئی خطا ہو جاتی یا شریعت میں وہ رد و بدل کرتے، اگلی آسمانی کتاب اس معاملے کو درست کر دیتی. اگلا پیغمبر اس معاملے کو صحیح کر دیتا. پیغمبروں کا سلسلہ تھا، کتابوں کا سلسلہ تھا. حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام اس عالم کے پہلے انسان بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں. وہیں سے مخلوق کی اصلاح اور ہدایت کا سلسلہ اللہ نے شروع فرما دیا. قوموں میں بگاڑ آتا، قوم راہ راست سے ہٹتی، فساد آتا، اللہ پیغمبر کو بھیجتے، کتاب نازل کرتے. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں.
لیے بگاڑ کی جو شکلیں اور صورتیں ہو سکتی تھیں اللہ نے ان کے دروازوں پر تالا لگا دیا. فتنوں کو برائیوں کو منع کیا لیکن برائی تک جانے والے راستوں پر بھی اللہ نے تالے لگا دیے. زنا حرام تو زنا تک جتنے دروازے ہیں پہنچنے کے سارے دروازوں پر اللہ نے تالے جوڑ دیے. آنکھوں سے شہوت بھڑکتی ہے, گانا سننے سے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے, عورت کے جسم کو ہاتھ لگانے سے برے گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں. تو ان دروازوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے تالے لگا دیے اور قفل لگا دیا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. زنا کرنا تو دور کی بات, زنا کے قریب ہی نہ جاؤ. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. حکم دیا گیا کہ مومن اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. مومن عورتیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور پیروں میں بجنے والے پازیب جس کو پٹی کہتے ہیں اس کی آواز سنانے سے منع کیا. فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. بات کو توڑ مڑوڑ کر مت پیش کرو, موٹا ڈھانٹا بات کرو, کہیں تمہاری سریلی آواز سے سامنے والے کے دل کے اندر نفاق نہ پیدا ہو جائے. جتنی بھی برائیاں دیکھیں آپ, ان برائیوں تک جانے والے تمام راستوں پر اللہ نے پہرے بٹھا دیے. شرک منع کیا, کہا کہ یہ اکبر الکبائر ہے, سارے گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے, شرک اللہ معاف نہیں کرے گا. تو شرک تک جانے کے جو راستے ہیں, سجدے کا, رکوع کا, جھکنے کا, تعظیم کا, پیر پڑنے کا, کسی کو اس کے مقام سے اونچا کرنے کا, سارے راستے بند کر دیے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا, اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرے بادشاہوں کے سامنے ان کے جو وزراء ہوتے ہیں اور ان کی جو رعایا ہوتی ہے وہ جھک کر تعظیم کرتی ہے, سجدہ کرتی ہے. کائنات میں آپ سے افضل کوئی نہیں ہے اللہ کے بعد, مخلوق میں سب سے اونچا مقام آپ کا ہے, کیا ہم آپ کے لیے سجدہ کریں؟ کہا کہ نہیں. کیا جھکے؟ کہا کہ نہیں. شرک تک جو راستے جا سکتے تھے, شرک کو حرام قرار دیا, زنا کو حرام قرار دیا, چوری کو حرام قرار دیا, لیکن ان گناہوں تک جانے والے تمام راستوں پر اللہ نے پہرے بٹھا دیے. شریعت بڑی لچکدار ہے, اس میں اگر آگے پیچھے ہوا تو کوئی نبی تو آنے والا نہیں, قرآن شریف کے بعد کوئی آسمانی صحیفہ اور آسمانی کتاب نازل ہونے والی نہیں جو ان غلطیوں کی تلافی کرے. ایک صحابی کے سامنے ایک صحابی التحیات سنا رہے تھے اور جب یہ جملہ آیا السلام علیکہ ایھا النبی, یہ ہے نا ساری دنیا یہی پڑھتی ہے, حنفی, شافعی, عرب, عجب, سینے پر باندھنے والے, ناک پر باندھنے والے, السلام علیکہ ایھا النبی. ایک ہوتا ہے نبی اور ایک ہوتا ہے رسول. نبی رسول جس پر کتاب نازل ہوتی ہے, صاحب کتاب ہوتا ہے, اور نبی رسول کی رسالت کی تائید کرتا ہے. نبی پر کتاب نازل ہونا اور نبی پر صحیفہ نازل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ایک زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھے, دونوں پیغمبر.
موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں اور ہارون علیہ السلام نبی ہیں. موسیٰ علیہ السلام رسول اس لیے کہ آپ پر توریت آئی، اور ہارون علیہ السلام نبی اس لیے کہ آپ پر کتاب نہیں اتری. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی کو مؤکد کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا. تو مقام کس کا اونچا ہوا؟ رسول کا. رسول اور نبی میں رسول کا مقام اونچا ہے. اور التحیات کے اندر کیا جملہ ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا جا رہا ہے. آقا نبی تھے، آقا رسول تھے. رسول تھے. اللہ نے کتابوں میں، آسمانی صحیفوں میں، کتابوں کی سردار اللہ نے اپنے کلام پاک کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. آپ صاحب کتاب تھے، پیغمبروں میں، رسولوں میں سب سے افضل ہے. تو وہ صحابی کہنے لگے السلام علیکہ ایھا الرسول. اچھی بات تھی، آقا کی تعریف تھی. اس میں آقا کے مقام کو نہیں گھٹایا گیا، اور آقا کے مقام کو ان کے مقام سے اونچا بھی نہیں بتایا گیا. نبی رسول سے صحابی نے اللہ نہیں کہا، نفع اور نقصان کا مالک نہیں بتایا، فرشتہ نہیں بتایا، قادر مطلق نہیں بتایا. جو ہے وہ کہا، نہ مقام سے بڑھایا نہ مقام سے گھٹایا. کیا کہا؟ السلام علیکہ ایھا الرسول. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مکہ لے کر ان کے سینے کو مارتے ہیں. میرے آقا میرے محبوب نے نبی کا لفظ سکھایا ہے، اس کے بعد میں تمہیں اجازت دی کہ تم یہاں پر رسول کا لفظ استعمال کرو. شریعت لچکدار ہے. جو چیز جیسے جس مقام پر جس کیفیت سے آقا سے صادر ہوئی، اس کو اسی طریقے سے باقی رکھنے کا نام اسلام ہے. اس میں من مانے ہمارے بڑے بولے، ہمارے جماعت والے بولے، ہمارا پیر بولیا، ہمارا مرشد بولیا، ہمارا امام بولیا، کسی کی نہیں چلتی. شریعت چلتی ہے اللہ کے حکم کا نام، شریعت نبی کے فرمودات کا نام. اور اللہ کے نبی نے قیامت تک آنے والے لوگوں میں جو صحابہ کرام کا طبقہ تھا، اس صحابہ کرام کے طبقے کو اتھارٹی دی. کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. پورے صحابہ تمہارے لیے نمونہ ہے. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا. اگر تمہارا ایمان، تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا مصافحہ، تمہاری تجارت، تمہاری شادی بیاہ 1.25 صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے ملتی ہے، فقد اہتدوا، تم کامیاب ہو گئے. اس دنیا کے اندر اتھارٹی معیار اللہ کی کتاب، پیغمبر اور اللہ اور پیغمبر کی تیار کردہ یہ صحابہ کرام کی فوج. اس کے علاوہ کسی کے بات کی مجال نہیں کہ شریعت مطہرہ کے اندر کوئی کمی کر سکے، کوئی زیادتی کر سکے، کسی کا حکم بدل سکے. کوئی واجب ہو اسے نفل بتا سکے، کسی نفل کو واجب بتا سکے، کسی کا مقام بڑھا سکے، کسی کا مقام گھٹا سکے. اب یہ بات اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ شریعت کا معیار اور شریعت کی اتھارٹی اللہ کے پیغمبر اور صحابہ کرام، قیامت تک آنے والے لوگوں میں پوری دنیا غوث پاک سے بھر جائے، خواجہ اجمیری سے بھر جائے، مجدد دین شاہ انتظامی رحمت اللہ علیہ سے بھر جائے، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے بھر جائے، امام غزالی رحمت اللہ، سب دین کے تابع ہوں گے. ارے کسی پیر کی کیا مجال، کسی ولی کی کیا مجال، کسی قطب کی کیا مجال. اللہ سے ہدایت مانگو لوگوں، ضد نہ کرو. ایک دن مرنا ہے، قیامت کے دن جانا ہے. وہاں حق کو
اور باقی کو الگ کر دیا جائے گا. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. جھنڈے پر ایمان نہ لاؤ, پارٹی پر ایمان نہ لاؤ, شخصیتوں کو پیغمبر نہ بناؤ, شخصیتوں کے فرمودات کو قرآن اور حدیث کا درجہ نہ دو. اللہ کو اللہ سمجھو, پیغمبر کو پیغمبر سمجھو, حدیث کو حدیث سمجھو, صحابہ کو صحابہ سمجھو. جس کو جو مقام دینا ہے وہ مقام دو. ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, سب عورتیں ہیں, سب کو ایک جیسے اعضاء ہیں, لیکن ماں کا مقام ماں کا ہے, بیٹی کا مقام بیٹی کا ہے, بیوی کا مقام بیوی کا ہے. بیٹی کا بوسہ الگ ہے, ماں کا بوسہ الگ ہے, بیوی کا بوسہ الگ ہے. فرق کرو. اسے بھی وہی چیز, اسے بھی یہی چیز, اس کا بھی بوسہ وہی, اس کا بوسہ بھی وہی. ماں کے بوسے کو اگر کوئی شہوت سے لے, کیا وہ نسل حرامی نہیں ہے؟ کیا بیٹی کے پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے اگر کسی باپ کی شہوت قابو سے باہر ہو جائے, کیا حیوانی درندہ نہیں ہے؟ فرق نہیں ہے. ماں میں بیٹی میں فرق نہیں ہے, مخلوق میں اور عام صحابہ کرام میں اور عام مخلوق میں کیا فرق نہیں ہے؟ اللہ کی کتاب میں اور فضائل اعمال میں کیا فرق نہیں ہے؟ صحابہ کرام کے اخبار میں اور دیوبندیوں کے ملفوظات میں. جو چیز جہاں پر رکھنا ہے وہاں پر رکھو. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں میں سے ایک کو خلافت کے لیے منتخب فرمایا, خلافت کا تاج ان کے سر پر پہنایا. تو کہنے لگے کہ حضرت کچھ نصیحت کیجیے. فرمایا کہ خدائی کا دعویٰ نہ کرنا اور نبی کا دعویٰ نہ کرنا. پریشان ہو گئے حضرت. آپ کی چپل سیدھی کرتا رہا, آپ کی خدمت میں رہا, اب آپ کے یہاں سے نکل کر میں فرعون بن جاؤں گا جو خدائی کا دعویٰ کروں؟ آپ کے دربار سے نکل کر میں مسیلمہ کذاب بن جاؤں گا, غلام محمد قادیانی بن جاؤں گا جو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کروں؟ کہا کہ بیٹا یہ بات نہیں ہے. دیکھو یہاں سے جانے کے بعد تمہیں مجلسوں میں وعظ و نصیحت کرنے کا موقع آئے گا, تمہیں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کا موقع آئے گا. اگر کوئی بات ایسی تم نے زبان سے کہہ دی جو خدا کے مزاج کے خلاف, قرآن کے خلاف, حدیث کے خلاف ہو, اڑنا نہیں. اس لیے کہ کلاموں میں سب سے سچا کلام اللہ کا کلام ہے جو جھوٹا نہیں ہو سکتا. اگر تم نے کوئی بات کہہ دی اور اسی بات پر اڑے رہے تو گویا تم نے خدائی کا دعویٰ کیا. اور بات کرتے ہوئے کوئی بات معاشرے کے موافقت میں آ کر کمپرومائز کر صلاح کرنے کے لیے جب تک تم نے کوئی بات کر دی اور وہ بات مزاج شریعت کے خلاف ہے, علماء نے تمہیں متنبہ کیا تو تم نے حکم بدل دیا. حکم بدلنے کا اختیار تمہیں نہیں ہے. پیغمبر اللہ کے حکم سے حکم کو بدلا کرتا ہے, اپنی مرضی سے نہیں بدلا کرتا. ان ہوا الا وحی یوحی, کہ جب ان پر وحی آتی ہے اس وحی کے مطابق وہ حکم کو بدلا کرتا ہے. نہ تم خدا بنو نہ تم پیغمبر بنو. مطلب خدا اور پیغمبر کے علاوہ ہر ایک کی بات کو سوچنے اور سمجھنے کی کیپیسٹی رکھنا چاہیے. میں نے جو بات کہی اندھے ہو کر نہ گرو. آپ کے پیر نے جو کہی, آپ کے امیر نے جو کہی, اندھے ہو کر نہ گرو. اس لیے کہ وہ خدا نہیں, رسول نہیں. خدا رسول ہی وہ ہے کہ جن کی باتوں پر اندھے ہو کر گرا جا سکتا ہے. شریعت کا مزاج دیکھیے, شریعت نے لچک دیکھی ہے. میں نے آپ کو بتایا فجر کی نماز کا جو مقام ہے, فجر سے پہلے کی سنتوں کا وہ مقام نہیں. اگر کوئی فجر سے پہلے کی سنت کا مقام فرض کا دے دے اور فرض کو سنت کا دے دے, وہ ایمان سے نکل جائے گا. ہر چیز کے احکامات ہیں. ٹوپی ہے اس کے احکامات, مسواک ہے اس کے احکامات, مسجد ہے اس کے احکامات. میرے اللہ کے پیغمبر نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو پیاسا نہیں رکھا. اس امت کو کسی جانب کسی اور کا محتاج نہیں بنایا. کسی کو پیغمبر کا درجہ نہ دو. ہمارے قاسم صاحب یہ بولے, ہمارے رشید احمد گنگوہی یہ بولے,
ہمارے اشرف علی تھانوی یہ بولے صحابہ کرام کے علاوہ قیامت تک جتنا بڑا امیر پیٹنا آئے گا، موٹا آئے گا، موٹے دانے والے آئے گا، اس بات سے قرآن و حدیث سے حجت کی جا سکتی ہے وہ خدا نہیں، وہ پیغمبر نہیں، اس کی بات آیت نہیں، اس کا قول روایت نہیں، صرف اتھارٹی اللہ کے پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ ہیں جن کی بات کو چور چرا نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے علاوہ اگر کوئی کہتا ہے، مثال کے طور پر اس ہفتے میرے پاس کافی فون آئے، پوچھا کہ حضرت رجب کے مہینے میں شب گزاری ہے، رجب کے مہینے میں روزے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، کہنے لگے ہم نے غنیت الطالبین کے اندر دیکھا کہ پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شاید ان میں روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے اور بڑی خوبی ہے، رات میں جگنے پر اتنا اجر ہے۔ میں نے کہا پیران پیر رحمت اللہ علیہ کوئی پیغمبر نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، وہ کسی اور استدلال کی بنیاد پر اور کسی حجت کی بنیاد پر اور کسی اجتہاد کی بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ صحابی کا عمل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رہا ہے کہ اگر کوئی ان کے زمانے میں روزہ رکھتا، ہاتھ پکڑ کر بلا کر لے جا کر ان کا روزہ پڑواتے اور کہتے کہ میرے محبوب نے رجب کا کوئی خاص روزہ نہیں رکھا، کیونکہ کہاں سے یہ وحی نازل ہو گئی۔ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے قول کو صحابہ کے قول سے کاٹا جا سکتا ہے، آنے والی اماموں کے قول کو ہر امام نے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، چاروں اماموں نے اپنی فقہ کو مدون کرنے کے بعد لکھا، اپنی اجتہاد اور ثوابدید کی بنیاد پر ہم نے مسائل کو مرتب کیے، لیکن ہمارے پاس جبرائیل نہیں آیا کرتے تھے، ہمارے پاس وحی نہیں آیا کرتی تھی، اخلاص کی بنیاد پر ہم نے ان مسائل کو مرتب کیا۔ اگر ان مسائل میں تمہیں اخلاص کی بنیاد پر قرآن و حدیث میں اس کے مقابلے میں کوئی مضبوط دلیل ملے، میرے قول کو دیوار پر مار دو، میرے قول کو ٹھکرا دو، پیغمبر کی بات کو اپنا لو۔ چار اماموں نے کہا، اب اپنے پیر کو پکڑ کر رکھے کہ انہوں نے دعوت و تبلیغ کو فرض عین کہا اور دعوت و تبلیغ کا یہ ترجمہ بیان کیا اور اسے جہاد کا مقام دیا اور جہاد کے فضائل بیان کیے، اور اجتماع کے اندر اگر مٹی جسم پر لگتی ہے تو جتنے حصے پر لگتی ہے اتنے حصے پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ ہم نہیں مانیں گے یہ قلہ اور یہ جماعت اور یہ قیدیت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے نہیں تھی، اس کے مختلف طریقے تھے۔ قیامت تک کسی کو شریعت کے اندر احکامات کے اندر سیر لگانے کا حق نہیں دیا گیا، اس کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ توریت پڑھ رہے تھے، آقا نے کہا، آقا کھڑے ہوئے تھے، چہرے انور سرخ ہو رہا تھا، کیا کوئی خیال کر سکتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ توریت پڑھ کر الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ قرآن چھوڑ دیں گے؟ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ آپ یہود و نصارہ کے طریق استغفر اللہ جس کی جگہ جنت میں معین ہو چکی، جنت میں جس کا محل تیار ہو چکا اور جس کے خیال کے مطابق آسمان سے وحی آتی تھی، وہ توریت پڑھ کر گرے گا؟ آقا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، راوی بیان کرتے ہیں انار کے دانوں کی طرح لال ہو رہا تھا۔ بعد صحابی کھڑے تھے، فرمایا کہ عمر نہیں دیکھتے آقا کا چہرہ کیا ہو رہا، دیکھا اس سے لال کیلے ہو رہے ہیں۔ فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ اے آقا آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ میں اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا، آپ کو رسول مان کر راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا اسلام کو دین مانا، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول مانا۔ تو آپ مطلب ناک انداز میں فرمایا
عمر تیری مجال اور تیری بساط تو کیا، لو کان موسیٰ و عیسیٰ حی، اگر حضرت موسیٰ کو اللہ میری امت میں بھیج دے، حضرت عیسیٰ کو اللہ میری امت میں بھیج دے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں لما وسعہما الا اتباعی، کہ موسیٰ توریت پر عمل کریں گے جہنم میں جائیں گے، عیسیٰ انجیل پر عمل کریں گے جہنم میں جائیں گے۔ موسیٰ کی مجال نہیں، عیسیٰ کی مجال نہیں، اگر خدا کی خوشنودی پانا ہے، اگر رب کی رضامندی پانا ہے، الا اتباعی، میرے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اس امت میں آئے، رب کی مرضی کے بغیر نبی کے قانون کے خلاف نہیں چل سکتے۔ کسی پیر کی کیا مجال، کسی مرشد کی کیا مجال، کسی بڑے کی کیا مجال، کسی امیر کی کیا مجال، کسی مفتی کی کیا مجال، کسی محتمین کی کیا مجال۔ ہم نے کیا بنا رکھا ہے؟ ایک غلام احمد قادیانی کو ماننے والوں کو ہم گالی دیتے ہیں کہ تم جھوٹے نبی کو مانتے ہو۔ آج گلی گلی کوچے کوچے کے اندر ہر ایک اپنا سردار مان رکھا ہے، اس سردار کو نبوت کا درجہ دے رکھا ہے، اس سردار کے سر پر رسالت کا تاج پہنا رکھا ہے۔ ہمارے حضرت کہتے ہیں، ہمارے بڑے کہتے ہیں، ہمارے مرکز میں کہتے ہیں، نظام الدین میں کہتے ہیں، سلطان شاہ میں کہتے ہیں، دیوبند میں کہتے ہیں، سہارنپور میں کہتے ہیں، میرے پیغمبر نے کہا اس امت میں عیسیٰ موسیٰ آئے، میرے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ نبی کے قول کے خلاف اگر یہ دیوبند میں کوئی بات کہی جا رہی ہے، مرکز میں کوئی بات کہی جا رہی ہے، کیا ان کو نبوت کا درجہ نہیں دیا گیا؟ کیا ان کو رسالت کا درجہ نہیں دیا گیا؟ کیا جس دل کے اندر ان کو پیغمبر نہیں سمجھا گیا؟ کیا جس دل کے اندر اس کو رسول نہیں سمجھا گیا؟ شریعت کے اندر دو قسم کے احکامات ہیں۔ شریعت ایک احکامات وہ دیتی ہے، دیکھو اگر کسی بارے میں کوئی بات کے شہر کے اندر جھنڈوڑا پھینک دیا ہے، نہیں جناب کے اندر جماعت کے خلاف بات ہو رہی ہے، تبلیغی جماعت وہ کوٹی جماعت کو نہیں چھوڑے، اب ایک تبلیغی جماعت کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ ایک ہے نماز اور ایک ہے نماز کے پڑھنے کا طریقہ۔ ایک آدمی درخت پر الٹا لٹک کر نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی کپڑے نکال کر نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی سورج طلوع ہوتے وقت نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک آدمی سورج غروب ہوتے وقت نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک آدمی غیر محرم عورت کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے لیے فیصلے کا دن قیامت کا دن ہے۔ دیکھو آقا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا، فاطمہ بیٹی میری، اگر بنگلہ لینا ہے لے لے، دولت لینا ہے لے لے، مال لینا ہے لے لے، قیامت کے دن اگر تجھے ایک سبحان اللہ کی ضرورت پڑے گی، ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، یہ نہ کہنا کہ میرا باپ محمد تھا، پیغمبروں کا سردار تھا۔ حضرت فاطمہ کو ان کے والد محترم، نبیوں کے نبی، امام الرسول، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء اور اللہ کے محبوب چہیتے بندے کام نہیں آ رہے ہیں۔ لکھ کر رکھ لو مسلمانوں، میرے باپ کام نہیں آئیں گے، آپ کے باپ کام نہیں آئیں گے، حسین نانک بھی کام نہیں آئیں گے، پیران پیر کام نہیں آئیں گے، غوث پاک کام نہیں آئیں گے، شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کام نہیں آئیں گے، کوئی امیر کام نہیں آئے گا، کوئی مرکز میں بات و نصیحت کرنے والا کام نہیں آئے گا۔ اللہ یہ پوچھے گا کہ تم گھاس کھاتے تھے یا سور کا پاخانہ کھاتے تھے؟ اللہ یہ پوچھے گا تم پتے پہنتے تھے یا کپڑا پہنتے تھے؟ کپڑا پہننے میں عقل تھی اور کھانا کھانے میں عقل تھی، دین کے پہچاننے میں عقل نہیں تھی۔ المیاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ دیکھو آج جس کا تم دم بھر رہے ہو، جس کا جھنڈا ہم اٹھا رہے ہیں، یہ قیامت میں کام نہیں آئیں گے، یہ قبر میں کام نہیں آئیں گے، یہ میدان محشر میں کام نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی کسی کے کام آنا ہوتا، حضرت ابراہیم اپنے باپ کے کام آتے، حضرت لوط اپنی بیوی کے کام آتے، حضرت نوح اپنے بیٹے کے کام آتے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواجہ ابو طالب کے احسانات آپ پر اتنے تھے کہ زمین کے ذرات اور آسمان کے ستارے اتنے نہیں جتنا خواجہ ابو طالب کے احسانات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں۔ آپ قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ فرمایا میرے چچا
ایک مرتبہ کلمہ میرے کان میں پڑھ لیجیے، میں آپ کی انگلیاں پکڑ کر جنت سے پہنچا دوں گا. نہیں پڑھا کام نہیں آئیں گے. روایت میں آتا ہے کہ جہنم کے انگاروں کی جوتیاں آپ کے پیر کے اندر ڈال دی جائیں گی. لوگوں، ہم نے الیاس پر ایمان نہیں لائے، ہم حضرت جی پر ایمان نہیں لے آئے، ہم قاسم قریشی پر ایمان نہیں لے آئے، حضرت خانوی پر ایمان نہیں، حضرت قابل علی پر ایمان نہیں، حضرت حسین احمد مدنی پر ایمان نہیں. مانتے ہیں تمہاری بزرگی، مانتے ہیں تمہارا تقویٰ، مانتے ہیں تمہاری طہارت، مانتے ہیں تمہارا ایمان اور مسلمان اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے قربانیاں. لیکن اگر کوئی بات امت کے اندر بگاڑ پیدا کرے، ہم صحابہ کرام کی بات کو مانیں گے، ہم قرآن کی بات کو مانیں گے، ہم حدیث کی بات کو مانیں گے. ہم تسلیم کرتے ہیں کہ دیوبند سے ایمان کی شمع روشن ہوئی. ہم مانتے ہیں درخت کے، انار کے درخت کے نیچے دو محمودوں سے عالم کے اندر مجاہدوں کا دستہ پیدا ہوا. لیکن اگر اسی انار کے درخت کے نیچے ویڈیو گرافی ہو رہی ہے، کیمرہ کشی ہو رہی ہے، ہم ڈنکے کی چوٹ سے جن کے اجالے میں کہیں گے کہ ایمان دیوبند کو دیکھ کر نہیں لائے، ایمان انار کے درخت کو دیکھ کر نہیں لے آئے، ایمان ہم قاسم نانوتوی پر نہیں لے آئے. نبی نے تصویر کو کل ہی حرام قرار دیا تھا، تصویر آج بھی حرام ہے، تصویر قیامت تک حرام رہے گی. وہ میرا باپ کرے، وہ حسین احمد مدنی کی اولاد کرے، وہ دیوبند کا محتمم کرے، وہ جمعیت کا صدر کرے، حرام حرام رہے گا، حلال حلال رہے گا. ایمان اللہ پر لائے، ایمان نبی پر لائے، ایمان ہم پر جو ہے قرآن پر لائے، حدیث پر لائے. ہم نے معیار صحابہ کو بنایا، صحابہ کے علاوہ قیامت تک کوئی معیار نہیں بن سکتا. ہر ایک سے حجت کی جا سکتی ہے، ہر ایک میں خطا کا احتمال ہے. شریعت نے جو احکامات دیے وہ دو قسم کے احکامات ہیں. کان کھول کر سنے. ایک احکامات وہ جن کا رنگ ڈھنگ روپ طور طریقہ اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے وہ حکم دیا. وضو دے کر امت کو یہ نہیں کہا کہ تمہاری مرضی میں جیسے تم پاکی حاصل کرنا چاہو کر لو. وضو کا ایک طریقہ بتایا. پہلے ہاتھ دھو، بعد میں کلی کرو، بعد میں ناک میں پانی ڈالو. چہرہ دھو، چہرے کی ابتدا کہا، انتہا کہا، ایک کان اور دوسرے کان کا فاصلہ کہا. ساری چیزوں کو مرتب کر کر، وضو کو مرتب کر کر امت کو دیا. ایک صحابی حدیث پاک میں آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آپ سے پوچھا گیا کہ کروڑوں اربوں خربوں لوگ ہوں گے، آپ کیسے پہچانیں گے کہ آپ کی امت یہی ہے؟ آپ کی امت کی صفات کریں گے، آپ سفارش کریں گے، کیسے پہچانیں گے یہ آپ ہی کی امت ہے؟ آقا نے فرمایا اگر لاکھوں کروڑوں گھوڑے ہوں اور ان گھوڑوں میں کالے گھوڑوں کی جماعت میں کچھ گھوڑے ایسے ہوں جن کے منہ کا حصہ اور جن کے دم کا حصہ سفید ہو، تو بتا لوگوں تم پہچانتے نہیں پہچانتے؟ کالے لاکھوں گھوڑے ہیں، ان لاکھوں گھوڑوں کے اندر کچھ سفید گھوڑے جن کے چہرے اور جن کے دم کا حصہ سفید ہے. فرمایا پہچانتے ہیں. آقا نے کہا قیامت کے دن میں اپنی امت کو غرم محجلینا یعنی آزائے وضو کو چمکتا ہوا دیکھ کر پہچانوں گا. تو مطلب کیا ہوا؟ وضو میں آپ نے جو ترتیب دی، کہا کہ کوہنیوں تک دھونا، چہرہ دھونا، پیر دھونا. اب کتنے حصے چمکیں گے؟ اب اگر کوئی نل کھول کر بیٹھ گیا، اسے مولوی صاحب کی یہ بیان کردہ روایت یاد آئی، نبی کی حدیث یاد آئی کہ قیامت کے دن میرے اعضاء چمکیں گے. کہا کہ چلو کوہنیوں کے بجائے مولوں تک دھو لوں گا تاکہ زیادہ قیامت تک چمکے، قیامت میں چمکے. آپ نے فرمایا کہ پیر کے جو نیچے گھاٹیاں ہیں وہاں تک آپ کو دھونا ہے، ٹخنوں تک دھونا ہے. لیکن کسی نے کہا میں گرگے تک پانی سے دھوؤں گا تاکہ قیامت کے دن اعضاء میرے اور زیادہ چمکے. نبی نے حد بیان کی، پیشانی کے بالوں سے پوری کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک. اس نے کہا قیامت کے دن میری ساری منڈی چمکے. اس نے لو کو کھول دیا اور پورا سر دھونے لگا. تو آقا نے فرمایا تو نے جتنا زیادہ پانی اپنے اعضاء پر لگایا، ایک ایک
खतरे का जवाब क़यामत में देना पड़ेगा। हालांकि ये अपनी रोशनी बढ़ा रहा है, ये अपने वजू को अच्छा कर रहा है। नबी ने जो तरतीब उम्मत को दी, इस तरतीब को अच्छी नीयत के साथ क़यामत में रोशनी बढ़ाने के खातिर भी अगर कोई इसको बढ़ाता है, क़यामत के दिन उसका जवाब देना पड़ेगा। और नबी ने आयत पढ़ी, सुन्ना लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन तुम्हें नेमतों के बारे में सवाल होगा। बहती नदी, आदमी कुल्ली करे, पानी नदी में जाता है, चेहरा धोए, पानी नदी में जाता है, कितनी मर्तबा धोने का हुक्म दिया गया? 1 से 3 मर्तबा। पानी कम है, वक्त कम है, और आदमी को भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, एतमाद है कि 1 मर्तबा में पूरे आज़ा को अच्छी तरह भिगो रहा हो, और जमात छूटने का अंदेशा है, या पानी सफर में कम है, तो कम पानी में 1 मर्तबा धोने की गुंजाइश है। लेकिन अगर आदमी बहती नदी में बैठा है और ये सोच रहा है कि पानी नदी में गिर रहा है, कहीं और नहीं जा रहा है, तो उसने बजाय गर्मी ज्यादा थी 3 मर्तबा धोने के चेहरे को 4 मर्तबा धोया। ये 4थी मर्तबा जो धोया, क़यामत के दिन इसका जवाब देना पड़ेगा। ना तादाद को बढ़ा सकता है, ना जगह को बढ़ा सकता है। शरीयत ने जिन आमान को, जिन शक्लों सूरतों के साथ उम्मत को वो अमल दिया, उस अमल की कैफियत की तादाद को, उस अमल के मिजाज को घटा भी नहीं सकता, बढ़ा भी नहीं सकता। भाई सहरी 1:30 बजे खाना क्यों मकरूह है? सहरी आखिरी वक्त में खाना क्यों मुस्तहब है? इसलिए कि सहरी अगर आप 12:30 बजे 1:30 बजे खा लेंगे तो शरीयत का जो रोजा सुबह 40 से लेकर ग़ुरूब आफ़ताब तक था, उस रोजे को तुमने खींच कर 1.5 दिन का रोजा कर दिया। फरमाया कि 1 घूंट पानी ही पियो, 1 खजूर बीज खा लो, लेकिन सहरी किया करो। सहरी करने में बरकत है। क्यों? अगर तुम ये सहरी नहीं करोगे तो रात के खाने को सहरी समझोगे, और रात के खाने को सहरी समझोगे तो शरीयत के रोजे को तुमने खींच दिया। तुमने शरीयत सुबह 40 से, अच्छा, इफ्तारी में देरी को मकरूह करार दिया। 6:30 बजे इफ्तारी थी, लेकिन आपने 7 बजे किया, कहा कि तुमने मकरूह काम किया, इसलिए कि तुमने आधे घंटे के रोजे को तुमने बढ़ा दिया। अगर मजबूरी है, माफ है, अगर जानते भूल से हाथ में वाजिबी है, बिस्मिल्लाह सुनाई भी दी और खजूर भी है, लेकिन ये सोचकर कि मैं मुत्तकी परहेजगार, मैं संभाल सकता हूं, और खजूर को उसने आधे घंटे बाद किया तो गुनाह होगा। शरीयत ने जिन आमाल को हैयत के साथ, कैफियत के साथ, शक्ल के साथ, सूरत के साथ उम्मत को दिया, वो आमान उसी शक्ल के साथ, उसी कैफियत के साथ, उसी तादाद के साथ, उसी हैयत के साथ और उसी अकीदे के साथ करना जरूरी है। नमाज दी, फजर 1 रकात नहीं बढ़ा सकते, जुमा में 2 रकात दी। अब कहने लगे कि साहब आम दिनों में 4 पढ़ते हैं, आम मजमा आता है, बेनमाजी आते हैं, चलो 4 पढ़े, नहीं पढ़ सकते। हर चीज की, जिस चीज को शरीयत ने हज दिया, हज कैफियत के साथ दिया। फुला तारीख को फुला मकाम में रहो, फुला तारीख को मिना में जाओ, फुला तारीख को मुज़दलिफा जाओ, रात में यहाँ रहो, नमाज छोड़ो। नमाज छोड़ने के लिए शरीयत ने कहा अरफात के मैदान में मगरिब ना पढ़ो। अब अगर कोई मुत्तकी परहेजगार पीराने पीर का बच्चा, अरे साहब नमाज कज़ा हो जाएगी, अरफात के मैदान में अल्लाह अकबर कहा, जूते पड़ेंगे। शरीयत को मानने का नाम, हुक्म को मानने का नाम इस्लाम है। जैसे उसने पढ़ने के लिए कहा तो पढ़ो। अरफात के मैदान में मगरिब पढ़ने की मनाही है। तुम जाओ मुज़दलिफा के अंदर, और मुज़दलिफा में रात में मगरिब और ईशा मिलाकर पढ़ो, कज़ा कर कर पढ़ो। अब यहाँ कज़ा कर कर पढ़ना इबादत है। और दूसरे मकाम पर कहा गया कि अगर मेरी उम्मत का कोई फर्द जानबूझकर एक नमाज कज़ा करेगा, 2 करोड़ 80 पर 6 लाख बरस जहन्नम में जाएगा। और अगर कोई ये कहे कि साहिब कि अगर मैं अरफात के मैदान में नमाज कज़ा करूंगा, 2 करोड़ 83 लाख बरस जहन्नम में जाना पड़ेगा। अब
وہ عرفات کے میدان میں نماز پڑھے گا تو جوتے پڑیں گے. قضا کرنے کے لیے کہا قضا کرنا پڑے گا. 10 عرفہ کو 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جمع. میدان عرفات کیا ہے؟ ایک چٹیل میدان ہے, ایک ریت کا میدان ہے, ایک بالوں کا میدان ہے. ایک آدمی نے دل میں سوچا آج حرم خالی ہے, سارے لاکھوں لوگ 35 لاکھ کا مجمع آج عرفات کے میدان میں آ چکا ہے. اب اس کے دل میں یہ دائیا پیدا ہوا, اب حرم شریف خالی ہے, میں جاؤں گا, میں طواف کروں گا, طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ دوں گا. شریعت کہے گی اس چٹیل میدان کے اندر دیوانوں کی طرح اپنے ناخنوں کو بڑھا کر, اپنے بالوں کو پراگندہ کر کر, اپنے کپڑوں کو میلا کر کر تو میرے ہاتھ میں جو 2 ہاتھ اٹھاتا ہے دربار میں, یہ اچھا ہے کہ میرے کعبے کے پاس آ کر تو حجر اسود کو چومے. اب یہاں چٹیل میدان پر رہنا تیری عبادت ہے, یہاں دیوانی کی طرح ایک پتھر کو کنکری مارنا عبادت ہے. شریعت نے عقل نہیں, شریعت نے جن اعمال کو کیفیات کے ساتھ دیا ان کو اسی کیفیت کے ساتھ کرنا. نماز کو دیا شکل کے ساتھ, روزے کو دیا شکل کے ساتھ, وضو کو دیا شکل کے ساتھ, اور حج کو دیا شکل کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں منسوخ عبادات. یاد رکھیے منسوخ, جس کے بارے میں اللہ نے, اللہ کے پیغمبر نے کر کر بتایا. صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز پڑھو مرضی سے نہیں, میرے نماز پڑھنے کو دیکھ کر پڑھو. ایک صحابی آئے نماز پڑھے, فرمایا صلی فإنک لم تصلی, ارے تو نماز کو دوہرا, تو نے نماز نہیں پڑھی. پھر پڑھا, فرمایا صلی فإنک لم تصلی, نماز دوہرا, تیری نماز نہیں ہوئی. کیوں؟ ان کی نماز نبی کی نماز کو ٹالی نہیں ہو رہی تھی. نبی نے جن چیزوں کے اندر کیفیت دی, شکل دی, صورت دی, امت کو اسی شکل اذان دی, اذان کی شکل دی. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ, آخر میں اذان کا ختم ہوتی ہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اب ایک مولوی کہنے لگے یا اللہ, نبی کا کلمہ تو یہ ادھورا ہو گیا. حضرت بلال بھول گئے, حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھول گئے, امام بخاری بھول گئے. اب وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جوتے پڑیں گے. نبی نے اس اذان کو اسی شکل کے ساتھ دیا, آگے کلمے کے ساتھ دیا. تیرے باپ کی مجال نہیں کہ اس کلمے کو مکمل کر کر تو اذان کو مکمل کرے. اذان کا مکمل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی لگائے گا جوتے کھائے گا. تو نبی نے کچھ اعمال شکلوں کے ساتھ دیے جن کو منسوخ اعمال کہتے ہیں, اور شریعت نے کچھ اعمال, کچھ کیا لاکھوں اعمال وہ دیے جن کی شکلیں نہیں دی. امت کو ان کے مزاج کے مطابق آسانی دے دی. مسجد کی تعمیر ہے, مسجد کی تعمیر میں نہیں بتایا گیا اتنے اسکوائر فٹ مسجد بنو, چھت تمہاری اتنی ہائٹ پر ہو, مینارے اتنے ہو, گنبد ایسا ہو. اپنے اپنے مزاج کے مطابق جھوپڑی کی مسجد بنو, مولڈنگ کی مسجد بنو, پنکھا لگاؤ, اے سی لگاؤ, 4 مینار لگاؤ, 10 مینار لگاؤ, 2 گنبد لگاؤ. تو ان نے امت کو آزادی دی. نبی نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ کا چبوترا قائم کیا, اور مدرسے کا نظام دار ارقم سے ہوتے ہوئے صفہ چبوترے پر آیا, اور صفہ چبوترے سے دنیا کے چپے چپے میں مدرسے کا نظام پھیلا. اب اس کے اندر نبی نے صورت اور شکل نہیں دی کہ میرے صفہ کا جو چبوترا ہائٹ پر تھا, جتنا اس کا میجرمنٹ تھا, یہ اس میں سینٹی میٹر تھا, اور جو اس میں مانیٹر تھا, اور جتنے لوگ ایک وقت آیا کرتے تھے, کھجور کی ٹہنی سے کھایا کرتے تھے, پیٹ پر پتھر, نبی نے وہ سب دے دی. تم ناشتے میں کھچڑی کھاؤ, مدرسے کے اندر روٹی بناؤ, اڈلی بناؤ, ڈوسا بناؤ, 200 کا مدرسہ رکھو, 5000 کا. اب ہم اس کو بدعت کہیں گے, ہم کہیں گے ارے بھائی تم دیوبند چلاتے ہو, نبی کے مدرسے کے خلاف ہے, اس لیے کہ نبی نے صفہ کا جو مدرسہ رکھا وہ چبوترے پر رکھا, وہ کھجور کھایا کرتے تھے, وہ دودھ پیا کرتے تھے. ایک وقت میں صحابہ کی
اتنی تعداد تھی. تم جامعہ ازہر کے اندر 25,000 طلبا رکھے ہو, دار دیوبند کے اندر 7,000 طلبا رکھے ہو, عقل کما کے اندر 10,000 طلبا رکھے ہو, اور کیرلا کے مدرسے میں 12,000 طلبا رکھے ہو. یہ تو نہیں, نبی نے اس سے وسعت دی. مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی, ایسے ہی مسجد بنانا کوئی ضروری نہیں. وسعت دی, 1 فلور کی بنو, 10 فلور کی بنو, 20 فلور کی بنو. نبی نے جن معاملات کے اندر وسعت دی, اس میں امت قید نہیں کر سکتی. یعنی کوئی مدرسے والے کو نہیں پکڑ سکتا کہ تم نے جناب یہ مدرسہ صفا کے خلاف بنایا, دار ارقم کے خلاف بنایا, تم نے حضرت ابو ہریرہ کو کی طرح مانیٹر نہیں بنایا, کھجور تک, کیونکہ اس میں نبی نے وسعت دی. تو دو پنڈی ٹوپی, گول ٹوپی, اٹے کی ٹوپی, ململ کی ٹوپی, لمبی ٹوپی, جناح کیا ابوال کلام کی ٹوپی. کہا کہ ٹوپی پہنو. اب میں دیوبند کی ٹوپی پہنوں اور دوسروں کو کہوں لوگوں یہ سنت ہے اور تم جو کر رہے ہو غلط, میرا یہ کہنا حرام. آپ کو حق ہے کہ آپ مجھے جوتا لے کر ماریں اور کہیں مولانا آپ سب کچھ کرتے ہیں, لیکن نبی نے جس معاملے کے اندر وسعت دی ہے, آپ کے باپ کو حق نہیں کہ آپ اس چیز کو سمیٹ کر رکھ دیں. نبی نے وسعت دی. میں نے کہا کہ یہ جو نئی انقلاب کی مسجد ہے ایسے ہی مسجد تعمیر کرو, اس کے علاوہ اور مسجد نہیں بنا سکتے. آپ کو حق ہے کہ آپ چپل لے کر آئیں, جوتا لے کر آئیں. نبی نے مسجدوں کے بنانے میں وسعت دی ہے. 1 کلومیٹر کی بناؤ, آپ جو ہے 1.5 میٹر کی بناؤ, 10 میٹر کی بناؤ, اپنے گھر میں بناؤ, کچے سیٹ کی بناؤ, پتوں کی وسعت دی ہے. اس وسعت کو سمیٹنے کا امت کے کسی مجدد کو اور امت کے کسی مفتی کو, امت کے کسی پیر کو نہیں ہے. جہاں تک آئی بات معیار اللہ, اللہ کے نبی, قرآن, حدیث, صحابہ, یہی معیار, یہی اتھارٹی. دوسری بات کیا آئی, اللہ کے نبی نے امت کو جو عمل دیے ان کی 2 صورتیں ہیں. کچھ عمل وہ ہیں جو شکلوں کے ساتھ ہیں اور کچھ عمل وہ ہیں جس میں امت کو چھوٹ دی گئی. لباس ہے, لباس کے بارے میں کہا گیا کہ شریعت کے حدود کے اندر ہو. مرد کا کپڑا عورت سے نہ ملے, عورت کا مرد سے نہ ملے, تنگ نہ ہو, چست نہ ہو, فلاں کلر کا نہ ہو. اپنے زمانے کے فاسقوں, فاجروں اور اسلام مسلمان دشمنوں کی حیت نہ ہو. اب اس سے چھوٹ دی گئی. تیری کاٹ کا پہنو, کاٹن کا پہنو, ململ کا پہنو, آپ پتلا پہنو, موٹا پہنو. اب اس وسعت کو کوئی سمیٹے اور میں دیوبند کا کلیدار جبہ پہن کر کہوں یہی سنت اور اس کے علاوہ اور کوئی سنت نہیں, تو گویا میں نے نبی کے طریقے میں مداخلت کی اور نبی کی سنت اور صحابہ کرام کو اتھارٹی نہ سمجھا, بلکہ صحابہ کرام کے عمل کو توڑ کر میں نے کہا کہ لوگوں آج میں پیغمبر ہو گیا, خدا ہو گیا اور تم میری بات کو مانو. حق کسی کو حق نہیں. شریعت نے جن معاملات میں وسعت دی ہے, مائک کا استعمال ہے وسعت دی ہے, لائٹ کا استعمال ہے اس کی میں وسعت دی ہے. آپ جو ہے جلیبی بلب لگائے, ٹیوب لائٹ لگائے, لال بلب لگائے, کوئی کہے گا یہ سنت ہے, یہ بدعت ہے. جن کھانوں میں وسعت دی ہے, آپ کھچڑی کھائیں, آپ پھال کھائیں, آپ مرغی کھائیں, حلال کو حلال سمجھے, حلال کے دائرے میں رہ کر فضول خرچی سے بچے, تو آپ کو وسعت دی ہے شریعت مطہرہ نے. تو شریعت مطہرہ کے وہ اعمال جس کے اندر وسعت دی گئی ہے, کسی غوث, کسی پیر, کسی مجدد, کسی علامہ اور کسی مفتی کے باپ کو مجاز نہیں کہ اس وسعت کو محدود کرے, اس انلمیٹڈ کو لمیٹڈ کرے. سمجھ آ گئی بات؟ اب آگے بڑھو. یہ جو دعوت ہے جس کو دعوت و تبلیغ کہتے ہیں, بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ دعوت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترتیب بنایا تھا, جو نظام بنایا تھا, یہ نظام اللہ کی طرف سے آپ کو وحی آئی تھی. یہ نظام کیا قرآن و حدیث کے اندر تھا کہ 4 مہینے کا ذکر
کیا چلنے کا ذکر، کیا یہ وہ نظام تھا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعویٰ کیا تھا کہ جو اس نظام سے جڑے گا وہی نجات پائے گا اور جو نہیں جڑے گا وہ جہنم، کبھی انہوں نے یہ بات کہی؟ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میں رب کا بیٹا ہوں، انہوں نے نہیں کہا میں ثالث الثلاثہ ہوں، خدا کے 3 ٹکڑے، ان ٹکڑوں میں سے میں بھی ایک ٹکڑا۔ قرآن کریم میں آیا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ تم جو ہے خدا ہو؟ کیا تم نے کہا تھا کہ تمہاری امی جان یہ خدا ہے؟ تم ثالث الثلاثہ ہو؟ کیا تم نے کہا تھا کہ تم خدا کے بیٹے ہو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے قال سبحانک، اے رب تیری پاکی ہے، ان کنت قلتہ فقد علمت، اے میرے مولا اگر میں نے کہا تو تو جاننے والا ہے، ایسا نہیں کہ تو نہیں جانتا۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، آج کا چور، آج کے اچکے، آج کے بدماش، آج کے جرم کے غلام، آج کے حرام خور جماعت کا لیبل لگا کر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر تہمت لگا رہے ہیں اور بھیجا باتیں ان پر گھڑ رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کرے گا اور پوچھے گا، اے الیاس کیا تم نے چلے کو وقت کا وقت اہم ترین فریضہ قرار دیا تھا؟ کیا تم نے چلے کو اور 4 مہینے کو اور سال پر جہاد کے فضائل لگائے تھے؟ کیا تم نے اس مسجد میں جس مسجد میں یہ کام ہوتا ہے مسجد نبوی کا نمونہ بنایا تھا؟ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو کھنگال کر دیکھا جائے، ان کے تقوی کو دیکھا جائے، ان کی پرہیزگاری کو دیکھا جائے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ آج کے یہ پتراوی حرام خور چور اچک کے صرف اپنی چوری پر اپنی بےمانی کو چھپانے کے لیے جماعت کا لیبل لگا کر جس طریقے سے بریلیوں نے اولیاء کو پیغمبر تک ملایا، پیغمبر کو فرشتوں سے ملایا، فرشتوں کو خدا سے ملایا، انہوں نے اپنے اکابرین کو وہ نبی سے صحابہ سے ملایا، صحابہ کو نبی سے ملایا، انہوں نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ نبیوں والا کام، رسولوں والا کام، جہاد کا فریضہ، یہ رہتے ہوئے کسی کام کی ضرورت نہیں۔ ایک آدمی کو پوچھتا ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا بھی تمہارا وقت لگا جماعت میں؟ نہیں لگا، تیرا ایمان نہیں بنا۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو لوگ 4 مہینہ نہیں گئے، جو لوگ چلہ نہیں گئے، اس میں ابو بکر بھی تھے، اس میں عمر فاروق بھی تھے۔ کمینے تو حضرت ابو بکر کو جان بھی کہتا ہے۔ اس جملے سے یہ ترتیب، یہ نظام حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وضع کرتا تھا۔ اس کیفیت کے ساتھ، اس حیت کے ساتھ نبی نے دعوت کے کام میں وسعت دی تھی، جیسے مدرسے کو وسعت دی، جیسے مسجد کو وسعت دی، جیسے لباس میں وسعت دی، جیسے ٹوپی میں وسعت دی، دعوت کے کام میں نبی نے وسعت دی۔ امام خطبہ دیتا ہے، دعوت کا کام ہے، مفسر تفسیر کرتا ہے، دعوت کا کام ہے، بخاری لکھتا ہے، دعوت کا کام ہے، آٹے والا میٹر صحیح رکھتا ہے، دعوت کا کام ہے، درزی کپڑا صحیح کاٹتا ہے، دعوت کا کام ہے، مستری سمٹ نہیں مارتا، دعوت کا کام ہے، زبان سے نبی کے بول جھڑتے ہیں، دعوت کا کام ہے، نبی نے دعوت کے کام کو زمین کے ذرات سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ وسعت دی ہے۔ اگر کوئی اس وسعت کو سمیٹ کر لمیٹڈ کر یہ کہتا ہے کہ یہ قلعہ، یہ نظام جو مولانا الیاس صاحب نے وضع کیا تھا، اسی میں بھلائی ہے، یہ کشتی نوح ہے، اسی میں نجات ہے، میرے اللہ کی قسم قیامت کے دن حضرت مولانا الیاس صاحب خود اس کے منہ پر پوچھیں گے جو انہوں نے وہ بات نہیں کہی۔ بتاؤ ان کے منفوذات کے اندر، ان کی تقریر کے اندر یہ بات بتاؤ۔ میں بتاتا ہوں حضرت نے تمہارے بارے میں کیا کہا، حضرت نے کیا اندیشہ رکھا۔ جس جماعت کا نام لیتے ہو اس جماعت کے اکابرین کو پہچانو، اس جماعت کے بزرگان دین کو پہچانو۔ حضرت مولانا شاہ محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تم یہ نہ سمجھو کہ اور جا کر باہر کہو جماعت کے خلاف بات کہہ دی، دیکھو نماز کو نہ پڑھنا کہنا یہ جماعت کے خلاف ہے، لیکن اگر کوئی آدمی نماز ننگی پڑھتا ہے، کپڑے نکال کر پڑھتا ہے، ہم کہتے ہیں کپڑے پہن کر نماز پڑھو، یہ نماز کا انکار نہیں بلکہ اس طریقے کا انکار ہے۔ ایک آدمی روزے کے اندر بیوی سے ملتا ہے،
ہم کہتے ہیں بیٹا روزے میں بیوی سے نہیں ملا کرتے، اب جا کر باہر کہہ دو کہ مولانا روزے کے دشمن ہو گئے. ہم روزے کے دشمن نہیں، روزے کا یہ طریقہ ہے اس کے دشمن ہے. ہم جماعت کے دشمن نہیں، کمینوں تم دشمن ہو کہ تم نے قرآن سے منہ موڑا، تم نے نبی پر تہمت لگائی، تم نے صحابہ پر تہمت لگائی، تم نے اولیاء پر تہمت لگائی. کشتی نوح کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کبھی تم نے جانا، کبھی اس کے مطلب کو پہچانا. حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی، کون سوار تھا؟ مومن سوار تھے. کون سوار نہیں تھے؟ کافر سوار نہیں تھے. کون بچا؟ جو کشتی میں سوار ہوا وہ بچا. کون اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے؟ جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے. جب اس دی ہوئی وسعت کو تم لمیٹڈ کر حضرت مولانا الیاس صاحب کے منہج کو جو انہوں نے ایک زمانے کے تحت، حالات کے تحت ایک طریقہ انہوں نے رائج کیا تھا، ساری دعوت و تبلیغ کو سمیٹ کر اس میں سمیٹ دو گے اور حضرت نوح کی کشتی بناؤ گے. فضائل اعمال رحمت کے لکھنے والے مصنف حضرت مولانا شیخ محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بات کے رشتے سے پیدا ہوئے ہو، بتا دو 1 گھنٹہ جماعت میں وقت لگا ہے، 1 مہینہ لگا ہے، 10 دن لگا ہے، 1 دن لگا ہے، نہیں لگا. اگر تم اس کو کشتی نوح کہتے ہو تو مولانا زکریا صاحب اس کشتی میں نہیں بیٹھے ہیں. اگر تم اس کو کشتی نوح کہتے ہو، کافی نانوں کی کبھی قلعے میں نہیں گئے ہیں، اشرف علی تھانوی نہیں گئے ہیں، رشید احمد گنگوئی نہیں گئے ہیں، حسین احمد مدنی نہیں گئے ہیں. حضرت حسین احمد مدنی کا مالٹا کی جیل کو جانا کیا دعوت و تبلیغ کے فریضے کی انجام دہی نہیں تھی؟ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی ریت کی رومان کی تحریک کا ایجاد کرنا کیا یہ دعوت و تبلیغ کے فریضے کی انجام دہی نہیں تھی؟ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انگریزوں کے خلاف فتویٰ دینا کیا یہ دعوت و تبلیغ کا فریضے کی انجام دہی نہیں تھی؟ حضرت مولانا محمودوں کا انار کے درخت کے نیچے قال اللہ قال رسول کا درس دینا کیا یہ دعوت و تبلیغ کے فریضے کی انجام دہی نہیں تھی؟ یہ کمینے قسم کے مردود قسم کے لوگ ہیں جو اس کو کشتی نوح بتا کر بقیہ لوگوں کو جہنمی بتاتے ہیں. تمہیں بات نہیں ہے کہ تم کسی اور کو جہنمی بتاؤ. کشتی نوح کا یہی کا مطلب ہوا، اس میں جو بیٹھا وہ ایمان والا، جو نہیں بیٹھا وہ جہنم میں گیا. نبیوں والا کام دھوکہ دیتے ہو، دھوکہ دیتے ہو. نبی کا کام اعلان کلمت اللہ کا. دعوت امت 2 قسم کی ہے، امت دعوت، امت اجابت. نبی جو دعوت اور تبلیغ کا فریضہ انجام دینے آئے تھے، نبی کے سامنے 2 قسم کی امتیں تھی. پہلے مردوں نے ابو بکر ایمان لے آئے، عورتوں نے حضرت خدیجہ ایمان لے آئی، بچوں نے حضرت علی ایمان لے آئے. رفتہ 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 مومنوں مسلمانوں کی جماعت تیار ہو گئی. اب نبی ان صحابہ کرام کو کوئی بات کہتے ہیں. جمعہ میں جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ دعوت اجابت ہے. آپ امت اجابت ہیں. آپ سے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر پڑھ لیا ہے. آپ کا کلمہ میرا کلمہ ایک ہے، آپ کی کتاب میری کتاب ایک ہے، آپ کا نبی میرا نبی ایک ہے. جس کا پیغمبر ایک ہو، جس کا رسول ایک ہو اور جس کی کتاب ایک ہو، جس کے صحابہ ایک ہو، جس کا قبلہ ایک ہو. اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کو دین کی بات کہتا ہے تو وہ کہنے والا امت اجابت سے مخاطب ہے. اور ایک ہے امت دعوت. نبی کے سامنے دوسرے لوگ تھے، ابو لہب تھا، ادبا تھا، شیبا تھا، منافق تھا، یہودی تھا، عبداللہ ابن سبا تھا. نبی ان کے سامنے وقاص کے میلے میں جا کر، تاریخ کی سرزمین کے اندر جا کر جو بات کہتے تھے وہ نبی امت دعوت کا کام کرتے تھے، امت دعوت سے حساب کیا کرتے تھے. نبی کا مقصد زندگی، نبی کی نبوت کا مقصد دعوت اجابت تھا یا دعوت امت تھا؟ نبی نماز سکھانے آئے تھے یا نبی کافروں تک اللہ کی توحید کا ڈنکا بچانے آئے تھے؟ جو دشمنی اللہ کے لیے قیامت کے دن میں تمہارے دامن کو پکڑوں گا. لوگوں تم دعوت و تبلیغ کا نام لے کر تم بدنام کرتے ہو. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت میں پکڑوں گا. تمہیں حق نہیں ہے، تم رشوت بھی لیتے ہو. تم جماعت میں جا کر پچھلے حصے سے جوڑے جہیز کو برش کا جمعہ یہاں پر ایک جماعت کی لکھنؤ کی ذکر واقعہ کیا کارنامے میں جانتا ہوں. میں یوں بیان کرنے نہیں بیٹھا ہوں. میں کہتا ہوں عقیدے کو درست کرو، میں کہتا ہوں معاملے کو درست کرو، میں کہتا ہوں سوچ سمجھ کر کام کرو، مبالغہ سے کام نہ لو.
किसी चीज को उसके मकाम से ना बढ़ाओगे बिदअती हो जाओगे। तुम्हारे में बिदअती में कोई फर्क नहीं। वो नमाज के बाद दरूद और सलाम को जरूरी समझता है, तुम नमाज के बाद फज़ाइल आमाल को जरूरी समझते हो। वो मुझसे कव्वाली को नजात समझता है, तुम चिल्ले और छठी को जो है तुम नजात समझते हो। वो पीराने पीर के दामन को थामा हुआ है, तुम साथ साथ के दामन को थामे हुए हो। वो सुन्नी बहची जेवर को थामे हुए है, सुन्नी फज़ाइल आमाल को थामे हुए है, तुम जो है बहची जेवर और फज़ाइल आमाल को थामे हुए हो। बताओ, आका ने जो कहा कि मेरी उम्मत बनी इस्राइल के नक्शे कदम पर चलकर हज़्बुन-नाल बिन-नाल होगी, तो आप में इन बिदअतियों के अंदर क्या फर्क है? उन्होंने मुसाफिर को जो दर्जा लिया, तुमने जो है फज़ाइल आमाल को क्या वो दर्जा नहीं दिया? कहता है सलाम वालेकुम सलाम, वक्त लगा नहीं लगा, ईमान नहीं माना। हजरत मौलाना पीर जुल्फ़िकार का लोग कहते हैं हजरत तुम ही क्यों कहते हो? इन लोगों की बात समझ और आमीन क्यों नहीं कहता? अरे जब हमने तौहीद का डंका बचाया, हमने खबरों के खिलाफ बात कही, हमने गैर मुक़ल्लिदों के खिलाफ ऐलान जंग किया, हमारा हीरो, हमारा शेर, अब ये शेर तब तुम पैसे दे रहे थे मुझे, तुम्हें वजीफा दे रहे थे। एक मैकान अगर वो साबित करे कि उससे मुझे वजीफा मिल रहा था, तब मैंने जमात की तारीफ की, फज़ाइल आमाल का दिफा किया। याद करो वो वक्त मजदूर की सरजमीन के अंदर फज़ाइल आमाल को जलाया जा रहा था। कौन मैकान मरकज का बहादुर था जो इसके मुकाबले के लिए गया? अल्लाह तबारक तआला ने इस कमजोर बंदे को चुना, अपने हौसलों को बुलंद किया। हमें वजीफा आ रहा था, हम फज़ाइल आमाल के दुश्मन नहीं, हम तबलीग के दुश्मन नहीं, हज़रत मौलाना इलियास साहब के दुश्मन नहीं। हम कहते हैं इसे जो मकाम देना है, जो जिस तरीके से करना है, हज़रत मौलाना इलियास साहब ने इसके ताल्लुक से जो मनहज बनाया, जो सोचने की फिक्रें बनाई और शरीयत का जो दायरे कार है, इसमें रहकर तुम काम करो। नबी के सामने दो उम्मतें थी, एक उम्मत दावत, एक उम्मत इजाबत। उम्मत दावत वो जो काफिर मुशरिक यहूद नसारा, और नबी के सामने सहाबा किराम ये उम्मत इजाबत, ये कलिमा कबूल कर चुके थे, ईमान ला चुके थे। ये मिजाज बना लिया, ये मिजाज बना लिया। अरे फोन का वायरस, कंप्यूटर का वायरस कम है दुनिया के चप्पे चप्पे के अंदर। मुझे तो लगता है कि अमेरिका के यहूद और नसारा व्हाइट हाउस के अंदर कुछ दुश्मनों को ट्रेनिंग देकर इन लोगों ने इस वायरस को ना छोड़ दिया हो। चलता फिरता मदरसा, अल्लाह की कसम न कर मुझे जवाब देना, अगर ये मेरी बात गलत हो आप बद्दुआ करो, हाथ उठाकर खुदा मुझे तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। मदरसे के बैतुल खला को नहीं लग सकते हो तो मेरे दावतें खाकर नर्म गुदास बिस्तरों पर सोकर चलता फिरता मदरसा, कहाँ मदरसा? आओ मैं सिखाता हूँ। वैसा बिहार की सरजमीन के अंदर तलबा को जो खाना मिलता है, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ यहाँ के देख कर आई है कि बेंगलोर के सेंट्रल जेल में हजारों गुना उम्दा खाना मिलता है। कच्ची दीवारों के अंदर हवा के थपेड़े, सैलाब के थपेड़े लगते हैं। मुस्तमिल अपने बच्चों को मुर्गी की चीजों की तरह एक कंबल लेकर आड़ ले लेता है, सैलाब होकर गुजर जाता है, आंधी होकर गुजर जाती है, इमारत हवाओं में उड़ जाती है। अरे नाला देखो, मदरसा कहाँ और तुम्हारी जमात कहाँ? ये अल्फाज तुम्हें किसी ने गुमराही के दे दिए। चलता फिरता मदरसा, मस्जिद नबवी का माहौल, जिस मस्जिद में ये काम होता है, मस्जिद नबवी का नमूना। मस्जिद नबवी में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आका से कहा, आका मुझे जरा उठाइए, हफ्ती लोग जो नेज़े से खेलते हैं उन नेज़ों के खेल को मैं देखना चाहती हूँ। क्या मस्जिद नबवी में नेज़े नहीं खेले जा रहे थे? मस्जिद नबवी के अंदर मुजाहिदों के दस्ते रवाना नहीं हो रहे थे? मस्जिद नबवी के चिल्लरों से, खितूनों से कैदियों को नहीं बांधा जा रहा था? जो मस्जिद नबवी की वुसअत थी, इसको समेट कर सिर्फ उम्मत इजाबत ने फदाइल की बात कहने को मस्जिद नबवी का हक किसके वक्त ने दिया? हर एक छोटे से लेकर बड़े तक काम हो रहा है। मस्जिद नबवी का नमूना, मस्जिद नबवी एक वसी माने के अंदर है। मुजाहिद तैयार होते हैं, खवातीन की इस्लाह होती है, नौजवानों की तरबियत होती है, आने वाले वफूद का इस्तकबाल किया जाता है, उम्मत मुस्लिमा के खैर खाही के फैसले होते हैं, दुश्मनों पर निगाह रखी जाती है, माशियात पर निगाह रखी जाती है, बाजार के फैसले लिए जाते हैं। वहाँ इमारत खैरिया है, वहाँ दारुल क़ज़ा है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट है। वो मिंबर मेहराब नहीं था। क्यों लाभ लेते हो? क्यों लाभ लेते हो? मैं डूब कर मरो। एक काम कर उम्मते, अब मैं
جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوں، میں کہوں یہ مسجد نبوی کا ماحول غلط ہے. مسجد نبوی کا ماحول کب بنے گا؟ ساری چیزیں مل کر بنے گا. لگتا ہے امریکہ کے یہود و نصارہ نے بلا کر ٹریننگ دی. یہ کام ہے مسجد نبوی کا ماحول، چلتا پھرتا مدرسہ. آؤ آؤ، اگر تمہارا بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے پوچھو مدرسے کی زندگی کیسے ہوتی ہے، ماں کیسے تڑپتی ہے، بیٹا کیسا بلکتا ہے، باپ کا جنازہ جاتا ہے بیٹا روتا رہ جاتا ہے، ماں کا جنازہ نکلتا ہے بیٹا تڑپتا رہ جاتا ہے. حاکم نعمت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت اکابرین سے 2 مٹکے رکھے ہوئے تھے، چیٹیاں سے ڈالتے جاتے، چیٹیاں سے ڈالتے جاتے. جب فراغت کے بعد ان مٹکوں کو کھولا گیا، کسی میں خوشی کی خبر تھی، کسی میں موت کی خبر تھی. اور طلب علم کے زمانے کے اندر حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ بازاروں کے اندر جا کر یہ بڑی گاڑیوں کے اندر لوڈ انلوڈ کے جو پتے زمین پر گرا کرتے تھے، ان پتوں کو کاٹ کر انہوں نے طلب علم کیا. اور کیسے وہ چلتا پھرتا مدرسہ کس نے حق دیا؟ یہ دعوت اجابت ہے. تم اصلاح کا کام کر رہے ہو، اس کو اسی مقام پر رکھو. جیسے وضو کے اندر کوہنیوں سے اوپر نہیں بڑھا سکتے، یقیناً اچھا کام ہے، ہم اس کو بڑا نہیں کہتے، لیکن اس کو مقام بڑا کر پیش کرنا یہ نبیوں کا کام ہے. نبی نے کام کیا کیا؟ طائف میں جا کر نماز کو بلائے. اللہ کے لیے بتاؤ مجھے، طائف کی سرزمین میں جا کر نبی صحابہ سے مخاطب تھے یا کفار سے مخاطب تھے؟ نبی کو شیخ ابی طالب میں جو مانگا گیا، کیا نماز کو بلانے سے مانگا گیا یا بتوں کی دعوت روکنے کی وجہ سے مانگا گیا؟ خندق کی سرزمین کے اندر نبی کے پیٹ پر جو پتھر آئے اذان دینے کے جرم میں آئے یا بتوں کو گالیاں دینے کی وجہ سے؟ پوری وہ دعوت جو دعوت امت اجابت جو ہے، امت دعوت کے لیے جو چیز ہے، وہ پوری چیزیں اپنے اوپر فکس کر کر سب اس کے لیے اللہ کے نبی کا کام، پیغمبروں کا کام. پیغمبر نے کافروں نے کام کیا 2 طریقے کے تھے. امت اجابت، جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا، جیسے آپ نے قبول کیا، میں نے کیا. اب میں آپ کے سامنے جمعہ کا بیان دے رہا ہوں خطبہ سے، اور یہ کہوں یہ نبیوں والا کام یہ نہیں ہے. نبی نے صرف اصلاح کا کام کیا. امت اجابت نبی کا اصل مقصد ہے زندگی قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں زلزلہ بپا کرنا. نبی کا مقصد ہے زندگی. نبی نے خطوط نہیں لکھے بادشاہوں کے نام، اسلم تسلم، مانو سلامتی ہوگی. یا نبی نے کہا بھائی بزرگ دوستو آؤ تم نماز کو آؤ؟ کیا کہا؟ کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ نبی کے اس کام کو اس کام میں خلط ملط کیوں کرتے ہو؟ امت دعوت، امت اجابت، ہم جو کام کر رہے ہیں امت اجابت کا، اور نبی کی مقصد زندگی، رسول کا مقصد زندگی امت دعوت تھا. نبی کو جو کہا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر آپ پہنچائیے. کسے پہنچائیے؟ آپ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کسے جمع کیا تھا؟ ابو بکر صدیق کو، عمر، ایک بات اللہ سے ہدایت مانگو. صفا کی پہاڑی پر کافروں کو جمع کیا تھا، مشرکوں کو جمع کیا تھا، امت دعوت کو جمع کیا تھا. فرمایا کہ میں پہاڑ کے اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں، اس طرف ایک پہاڑ گواہ ہے، طائف گواہ ہے، شیخ ابی طالب گواہ ہے. اب جیسے اہل حدیث کیا کرتے، محدثین کی جو تعریف ہے اس تعریف کو اٹھا کر اپنے اوپر فٹ کر لیتے ہیں کہ محدث کا مقام یہ درجہ، کہتے ہیں کہ دیکھو اہل حدیث کا مقام یہ درجہ. اہل قرآن جو صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث میں قرآن والوں کی جو فضیلت بیان کی گئی کہ قرآن پر جا اور ترقی کرتا جا، اقرا ورتقی کما کنت ترتل. اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تب صاحب قرآن کی یہ تعریف ہے صاحب. تو ایسے ہی یہ گنجر جماعت والے اس دعوت اجابت پر دعوت امت کو لا کر فٹ کر کر امت کو دھوکہ دیتے ہیں. نبی نے جو مقصد زندگی تعریف تھا، مقصد زندگی بدر تھا، مقصد زندگی حنین تھا، یہ تو اشاروں پر مٹنے والے تھے صحابہ کرام، اشاروں پر مٹنے والے. کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ان پر دعوت، ان کا کام یہ تھا اشارہ عام کر دیتے، مر مٹتے صحابہ. یہ مقصد زندگی نہیں تھا. اب تم اس چیز کو اٹھا کر امت دعوت کے فضائل لا کر یہاں فٹ کرو گے، یہ بڑی خیانت ہے.
یہ بڑی بددیانت ہے. یقیناً حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں آپ کے قبر مبارک پر نازل فرمائے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر آپ نے کام ضرور کیا, لیکن جیسے حضرت عیسیٰ نے توحید کا ڈنکا بچایا اور عیسائیوں نے اس راستے کو موڑ دیا, تو حضرت مولانا الیاس صاحب نے جب ہمیں پانی دیا تھا وہ پانی صاف ستھرا تھا. ہم نے اپنے خواہشات ملائے. گزشتہ جمعہ کا واقعہ لکھنؤ کی جماعت یہاں پر کی, کرتے کیا ہیں دیکھو. حضرت مولانا کبیر عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اگلے مہینے آ رہے ہیں. اللہ آمد کو قبول فرمائے, مخلوق کے لیے استفادے کی توفیق نصیب فرمائے. میں سمجھتا ہوں عالم اور پوری دنیا کے چوٹی کے چکر کے اکابرین, ایک طرف دنیا ایک طرف آخرت, دنیا میں رہ کر آخرت کا دامن نہیں چھوڑا. صرف جس سے پاکستان کے اور دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جس ملک کے اندر آپ نہ گئے ہو اور تقویٰ طہارت اعلیٰ درجے کی. ہم جیسے کمینے ایئرپورٹ میں جائے تو ٹوپی اتر جائے, انگریزی ممالک میں جائے لباس بدل جائے, ہیئر اسٹائل بدل جائے. ایک طرف دنیا کے بزرگاں لیکن دنیا کے خریدار نہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کا نمونہ آپ کی زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے. آپ کی حیات کے اندر حضرت نے لکھا کہ تبلیغ کا کام اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن اس میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں تقریر کرنے کے لیے, کیا ہر چیز کی ایک صلاحیت اور ہر چیز کی ایک کیپیسٹی نہیں ہے؟ الیکٹرک کا کام نہیں جانتا میں, ہاتھ ڈالوں گا تو شاٹ مارے گا نہیں مارے گا. گاڑی چلانا نہیں آتا, گاڑی پر بیٹھ گیا, بریک کیا ہے ایکسیلیٹر کیا ہے معلوم نہیں, چکر لگے دین کے کاموں کے نفع نقصان کو جانے بغیر کہ میرے کہنے کا انجام اللہ راضی ہوگا ناراض ہوگا. وہ چلر کا بیپاری, وہ اشراف کا بیپاری. بھائیو بزرگوں دوستو, معراج کے اندر حضرت جبرائیل ایک جگہ رک گئے, تم نہ معلوم کیا جیسال کا واقعہ. رسول کے امیر صاحب رجب کے مہینے کے اندر تقریر کر رہے تھے, کہہ رہے تھے, یہ علماء بیان نہیں کرتے, کہنے لگے کہ معراج میں ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے. پوچھا تم جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتے. کہا ان کا وقت اللہ کے راستے میں نہیں لگا تھا. اس قسم کی حرامی باتیں ایسے لوگ کہتے ہیں جن سے کفر نازل آتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام پر تہمت. یہاں گزشتہ جمعہ لکھنؤ کی جماعت تھی, مولانا تقی عثمانی صاحب لوگ کہتے ہیں کہ تم کیوں کہہ رہے ہو؟ انشاءاللہ ہمارے اکابرین کی کتابیں, ہمارے اکابرین کے ملفوظات, ان کی تقاریر کو ایک سی ڈی بنا کر اور ان کے ملفوظات کا ایک دستہ بنا کر ہم عنقریب آپ کے حوالے کریں گے. یہ صرف اس لیے حدیث قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے. کیا نشانی؟ لوگوں کو حق بات کہنے سے بچا جائے گا ان کے ڈر کی وجہ سے. ارے مرنے دو یار, اب کہے گا تو خامخواہ جو ہے ظلم ہوگا, کتنا ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ دو وجہ سے علماء خاموش ہے. ایک اس وجہ سے کہ اس جماعت کے اندر اشرار اور 30 قسم کے لوگ ہیں, معاف نہیں کریں گے, اس کا جینا حرام کر دیں گے. شر سے بچنے زبانوں کو لگام لگایا. اور دوسرے اس وجہ سے کہ اس کام کا ریکارڈ ماضی کا بہت اچھا ہے, ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہدایت یافتہ ہوئے. اس ریکارڈ کو دیکھ کر اگر کوئی جملہ کہا جائے, خدا نہ کرے کہ میرے جملے سے لوگ جمع سے دور نہ ہو جائیں, اس وجہ سے یہ دو وجوہات سے ہر کسی عالم کو بلا کر لاؤ, منبر رسول پر بٹھاؤں گا, آپ نے اللہ کا قرآن دو, قسم دے کر پوچھو کہ موجودہ تبلیغی حضرات جو کام کر رہے ہیں صحیح ہے یا غلط. پھر آپ جانے اللہ جانے, اس کا قول جانے اللہ جانے. ہر کوئی تم سے تنگ ہے, ناراض ہے, بولتا اس لیے نہیں کہ تمہارے فتنے سے ڈرتا ہے. گزشتہ جمعہ یہاں جماعت کی رسموں کی آئی اثر کے بعد ملاقات کے لیے ہم نے کہا کتنے دنوں کی ہے جماعت ہو گئی اور بھاگی نہیں ہے, اور ہم یو پی بہار سے آ کر بھاگ کر بھاگنے والے نہیں, یہی پیدا ہوئے, یہی رہ رہے, دامن پکڑیے ہمارا. گزشتہ جمعہ یہاں تھی, اس کے بعد عثمان غنی تلک نگر کی مسجد کو گئے, اثر کے بعد ملاقات کے لیے آئے. ہم نے کہا کہ نکلیے کس راستے میں, اللہ کے رہتے کہاں ہو, مسجد میں. ارے تہجد نہیں پڑھ سکتے تو اب بھانگ دیا. ہم نے پڑھی 1:15 بجے پڑھ کر سو گئے 12. کس سے جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ اور پھر ہم نے کہا اقامت تک تو سو رہے تھے, ہم کچھ ساتھی اٹھ کر اوپر چلے گئے. اس مسجد میں تہجد کے بعد ہم خود جو ہے تیسرے نمبر پر آنے والے, کوئی فرض نہیں تھا. بس اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے گھر میں جھوٹ کہہ دیا. اگر بزرگوں سے دامن تھامنا ہوتا,
بزرگوں کی صحیح تربیت ہوتی ہے، جھوٹ کہتے ہیں. گئے عثمان غنی نے وہاں کے، اب نام لیں گے آپ، جا کر ان کو پکڑیں گے. اس کے گواہ بھی ہیں جو صاحب انہوں نے واقعہ بیان کیا. اس مسجد کے عظیم ذمہ دار ہیں، عزت والے، توقیر والے، تعظیم والے ہیں. ایک واقعہ ہے، پہلے واقعہ سنو، پھر انہوں نے اس واقعے کو کیسے فٹ کیا جماعت پر. ہر واقعے کو حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی نے کہا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، حاضر غائب تک میری بات کو پہنچائے. اب یہ کھڑا ہے جو بزرگ دوستو، نبی نے کیا جس اون کا رخ جس طرف تھا، جس گھوڑے کا رخ جس طرف تھا، لوگ دعوت و تبلیغ کے لیے نکل گئے. وہ کون سی دعوت و تبلیغ تھی؟ حضرت صحابہ، حضرت تمیم انصاری مدراس کے اندر نماز کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے یا کفر کا خاتمہ کرنے آئے تھے؟ مندروں کی گھنٹیوں کی آواز کو ختم کر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نبی کے حکم پر ہندوستان کے اندر آئے، کیا بات لے کر آئے تھے؟ امت دعوت کے پاس آئے تھے، امت اجابت کے پاس آئے تھے. دھوکہ دیتے ہیں. ہر ولی نے دعوت و تبلیغ کی، ہر صحابی نے کی، ضرور کی، لیکن امت دعوت کی امت اجابت نہیں کی. خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کا جو فریضہ انجام دیا، امت دعوت کے 1,00,000 افراد نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا. یہ امت دعوت. اور امت اجابت 70 لاکھ مسلمانوں نے آپ پر بیعت توبہ کی. اب اس کی ہر کام کو چلے سے جوڑنا، ہر کام کو چلے سے جوڑنا. ارے رمضان کے اندر کیوں ٹوٹ جاتے ہو جماعت میں؟ قرآن سنو، اعتکاف میں بیٹھو، عالم باہر چاہیں ان کی تفسیر سنو. نبی بدر کو نہیں گئے تھے؟ بدر کے جانے کو اور تمہارے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، بدر میں جو صحابی گیا، وہ صحابی نے جو استنجا کیا، اس استنجے میں جو جراثیم تھا، قیامت تک تمہارے تبلیغی اس دل پیشاب کے جراثیم کو نہیں رکھ سکتے. ارے کیا بات کرتے ہو لوگوں، کیا بات کرتے ہو؟ صحابہ کی، بدری صحابہ کی، جن کا نام لے کر دعا کرے تو دعا قبول ہو جائے. ہر بات کو اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ، جنگ کو جائے اللہ کا راستہ، قرآن پڑھانے جائیں اللہ کا راستہ، ہر جو ہے کام کو چلنے سے دھوکہ کیوں دیتے ہو لوگوں، دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ اب سنو واقعہ کیا تھا. واقعہ تھا زندہ لکھنؤ کی جماعت ہے، جس نے کہا وہ ہے، جو کہتے وقت گواہ تھے وہ ہے، کہنے والا بھی ہے اور اللہ گواہ ہے. سمجھتے اللہ کے لیے انصاف سے کام لو. ابھی ہے جماعت، وہ جماعت نہیں گئی. گزشتہ جمعہ یہاں تھی اور عثمان غنی کا واقعہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بادشاہ تھا اور کچھ لوگ تھے طواف کر رہے تھے. طواف کرتے ہوئے بادشاہ کی چادر پر کسی غلام کا، کسی چھوٹے آدمی کا پیر لگ گیا، چادر میں آ گیا، ٹھوکر لگی، کیا ہوا؟ اب تھا بادشاہ. اب طواف کون کرتا ہے؟ ہندو کرتا، مسلمان کرتا ہے. اس نے تھپڑ مارا اس آدمی کو. دیکھتا نہیں تھپڑ. اس آدمی نے جس سے تھپڑ کھایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر شکایت کر دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بادشاہ کو بلایا، کہا کہ اسلام کے اندر جیسا تیسا بدلا ہے، ایک تھپڑ کو ایک تھپڑ، ایک ہاتھ کو ایک ہاتھ، ایک کام کو ایک کام، ایک مکے کو ایک مکہ. اب تمہیں اس غلام سے تھپڑ کھانا پڑے گا. اب وہ بادشاہ کہنے لگا کہ صاحب یہ تو میری بڑی بے عزتی ہے، تھپڑ کھا کر غلام سے جاؤں گا، تو کریں گے. اب وہ مرتد ہو گیا. اور مرتد پر اسلام کا قانون جاری نہیں ہوتا. مرتد جو ہو جاتا اسلام سے نکل گیا، اسلام کے قانون سے بھی وہ ہٹ گیا. دو ہی راستے تھے، اسلام پر باقی رہتا، غلام کا تھپڑ کھاتا، یا اسلام سے نکلتا، بچ کر اپنے گاؤں بھاگتا. مرتد ہو کر چلا گیا، اپنے گاؤں کے اندر، اپنے ملک کے اندر چلا گیا. اس وقت مونا الیاس صاحب تھے، یہ چلا تھا، یہ 4 مہینے سے. اللہ کے لیے بتاؤ مجھے کہیں بخاری میں کوئی 4 مہینے بتا دے، چلا بتا دے. کلام پاک کی 6666 آیتوں میں کوئی اسے بتا دے، منہ مانگا انعام دوں گا. ہر بات کو قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، کسی راستے کی طرف میں. یہ راستہ کو تھا 4 مہینے کا. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہی تو وہ بدعتی کہتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ کھانا کھلاتے ہیں تو براکٹ میں کیا لکھتے ہیں؟ 11ویں کھلاتے ہیں. جیسا کھانا کھلانے کو 11ویں کہہ کر ٹھپا لگایا، تو یہ بھی فی سبیل اللہ کو کھلا کہہ کر ٹھپا لگایا.
جیسے ان کو وہ کہنے کی اجازت نہیں، ان کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ تھا، وہ چلے گئے مرتد ہو کر. اسلام کا ذائقہ چکھ چکے تھے، طواف کر چکے تھے اور ایمان اسلام کے ذائقے سے واقف تھے. دعا تو ہونا تھا. کہا کہ اب اس حالت میں مروں گا، میں جہنم میں جاؤں گا. بڑے بڑے صحابہ سے مشورہ لیا. کہا کہ نہیں، اب تو تجھے تھپڑ کھانا پڑے گا، اب تجھے کوئی چارہ کار نہیں. کہا کہ اب ایمان نہ ہوں تو بھی بے عزتی، اب رہوں اس حالت میں مر نہیں سکتا. تو بڑے ہوشیار ہیں صحابہ کرام. تو کہا کہ ایک کام کرو، حضرت عمر فاروق کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام دے دو. تو انہوں نے پیغام دے دیا. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ کافر کا نکاح مسلمان سے نہیں ہو سکتا، تم کو اگر میری بیٹی سے نکاح کرنا ہے تو ایمان لانا پڑے گا. اب قبول کر لیا. ایک ان کو بہانا چاہیے تھا ایمان اور اسلام کو قبول کرنے کا. صحابی نے مشورہ دیا تو انہوں نے ایمان اور اسلام قبول کر لیا. تو اب اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جاؤ ان کو بلا کر لے آؤ تاکہ ان کو تجدید کریمہ کرائے، ان کو ارتداد سے توبہ کرائے اور ایمان اور اسلام میں داخل کرے. صحابی جب ان کو بلانے لے کر گئے تو جانے سے پہلے اس بادشاہ کا کفر کی حالت میں انتقال ہو گئے. اب اس واقعے کو اٹھا کر لوگوں چلے میں نہیں جاؤ گے، 4 مہینے نہیں جاؤ گے، تو تم تک دعوت کی بات پہنچنے سے پہلے موت آ جائے تو ایسی موت تم مرو گے. واقعہ کو تھا، فٹ کہاں کر رہے ہیں. دیکھیے ایک صاحب کنک پورا کے اندر آئے تھے، بامبئی کی جماعت. جھوٹ بولو تو خدا کی لعنت مجھ پر، خدا کتے سور کی موت سے بدتر دے مجھے. میں جھوٹ نہیں دیتا، میں کہتا ہوں کہ لوگوں درست کر لو، اپنے ایمان کو درست کر لو، بزرگوں کو تہمت لگانے سے بچو. امیر صاحب کہہ رہے تھے لوگوں تم جانتے ہو جنگ آزادی کے اندر علماء کو سور کے چمڑوں کے اندر ڈال کر آگ کے حوالے کیا جاتا تھا. شاملی کے میدان میں سنا جگہ اور دلی سے لے کر میرٹھ تک ان کو درختوں پر لٹکا دیا گیا، ان کو کالے پانی بھیجا گیا. کہا کہ لوگ جانتے ہو کیوں؟ کہا اللہ کا عذاب. کہا کیوں؟ اس لیے اللہ کا عذاب یہ اللہ کے راستے میں نہیں نکلے. اس قسم کی تہمتیں، اس قسم کے الزامات، اس قسم کا غلو کرنا. مدرسہ پڑھاتا ہے ایک استاد، میں نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہوں، فرض کرو 4 بچے میرے پاس پڑھ رہی، مجھے آ کر تنگ کر دی، اللہ کے راستے میں نکلو. میں جو بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہوں کیا وہ دعوت و تبلیغ نہیں ہے؟ میں جو جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوں کیا وہ دعوت و تبلیغ نہیں ہے؟ میں جو لوگوں کو صحیح امامت کر رہا ہوں کیا وہ دعوت و... اب اگر میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے 40 دن کے لیے نکل گیا تو کیا مطلب ہوا؟ جو تم کام کر رہے ہو وہ کام دعوت و تبلیغ کا نہیں ہے، وہ تو پیٹ پالو کام ہے. اصل دین کا کام یہ ہے، اس میں لگو گے تو ایمان بنے گا، یقین بنے گا. اگر مدرسے کے کام کو ہم دعوت و تبلیغ سمجھتے تو کسی عالم کو نکلنے پر مجبور نہ کرتے. آپ کہیں گے نکل گیا تو اس کے باپ کا کیا بگڑ گیا؟ ضرور بگڑے گا. میں میرے پاس 15 بچے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، لکھ کر رکھ لو. اب 40 دن میں جاؤں گا جماعت میں، 4 مہینے جاؤں گا. اب بچوں کی تعلیم یا تو عدالت ہوگی یا میں دوسرے مدرس ٹیچر کو رکھ کر جاؤں گا. یہ لکھ کر رکھ لو. میں کیونکہ بچوں کا استاد ہوں، ان کی نفسانیات کو جانتا ہوں، ان کے مزاج کو جانتا ہوں، ان کی عقل کی کیپیسٹی کو جانتا ہوں. آنے والا استاد 40 دن 4 مہینے میں جان نہیں سکتا. حرم کے امام سدیش بھی آ جائیں یقیناً وہ افضل ہیں، لیکن مجھ جیسا وہ نہیں پڑھا پائیں گے. یہ بچوں کی تعلیم کا جو نقصان ہے کیا امت کا نقصان نہیں ہے؟ کیوں غلو کرتے ہو؟ کیوں تم جو ہے حد سے نکلتے ہو؟ کیوں تم یہ سمجھتے ہو کہ یہی کام صرف دین کا کام ہے؟ ہزاروں کام، ہزاروں میں سے یہ بھی ایک کام ہے. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے اوپر ایک شخص جو ہے بیعت کرنے کے لیے آیا، ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں بیعت تو کروں گا، آپ کے پیر و مرشد اور آپ کے جو بڑے حضرت ہیں ان کا وقت اللہ کے راستے میں لگا. سکھانے لگے بچے ساری زندگی اللہ کے راستے پڑھنے میں پڑھانے میں. من طلب العلم فی سبیل اللہ، من طلب العلم فہو فی سبیل اللہ. جو علم دین کے لیے نکلے وہ اللہ کے راستے میں ہے. اس کے لیے مچھلیاں دعا کرتے ہیں، چونٹیاں دعا کرتے ہیں، فرشتے پر پھیلاتے ہیں، اس کا کوئی مقام نہیں، کوئی درجہ نہیں.
یہ ہے اس میں دین بنتا ہے، اس میں ایمان بنتا ہے، وقت نہیں لگا، بیکار ہے بیکار ہے بیکار ہے۔ حضرت نے کہا حدیث پڑھ کر سنائی، کہا کہ بات تو ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نے کہا کہ تم اللہ کے راستے سے کون سا راستہ مراد لیتے ہو؟ کہا حضرت یہی 4 مہینے اور چلہ۔ حضرت نے کہا یہ کب سے شروع ہوا 4 مہینے اور چلہ؟ یہ ترتیب کب سے شروع ہوئی؟ کہنے لگا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، کہا کہ اس ترتیب پر آپ سے پہلے کسی صحابی نے عمل کیا، کسی تابعی نے عمل کیا، کسی محدث نے عمل کیا اور کسی امام نے عمل کیا؟ امام ابو حنیفہ 4 مہینے نکلے، امام بخاری 4 مہینے نکلے، حضرت ابو بکر صدیق چلہ نکلے؟ کہا کہ نہیں۔ فرمایا کیا وہ اللہ کے راستے میں نہیں تھے؟ کیا دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام نہیں دے رہے تھے؟ ارے اللہ کے بندے، یہ ترتیب ہے من جملہ دعوت و تبلیغ کے حصوں میں ایک حصہ ہے، من جملہ دعوت و تبلیغ کے شعبوں میں ایک شعبہ ہے۔ اسی شعبوں میں، اس شعبے میں سارے شعبوں کو سمیٹنا خیانت ہے، اور یہ سمجھنا کہ یہی دین کا کام ہے، یہ اللہ کی ناراضگی اور خدا کے قہر اور خدا کے عذاب کو مول لینے کے مترادف ہے۔ بہرحال میں آپ کو اگلی جمعہ ایک بات بتاؤں گا۔ اب دیکھیے کہ ان باتوں سے تو یہ نہیں لگ رہا ہے کہ ہم جماعت کے مخالف نہیں، جماعت جو نظریات رکھتی ہے، یعنی جماعت کو سب کچھ سمجھنا، مسجد نبوی کا ماحول دینا، مجاہد بنانا، راغب بنانا، اور یہ سمجھنا کہ ان سے مدرسے زندے، ان سے مسجدیں زندی نہیں، مدرسوں سے جماعت زندہ ہے۔ مولانا صاحب مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، حضرت جی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، تب جا کر ان کے اندر دعوت و تبلیغ کا داعیہ پیدا ہوا۔ تبلیغ میں لگ کر مدرسے کا داعیہ نہیں پیدا ہوا۔ ماں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے سے ماں پیدا نہیں ہوتی۔ کان کھول کر سنو، سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اب الٹا کر دیا کہ دعوت و تبلیغ سے مدرسہ نہیں، مدرسے سے دعوت و تبلیغ ہے، علماء سے دعوت و تبلیغ ہے۔ 80 سال فضائل اعمال پڑھتا ہے، سنتا ہے، اور اگر کوئی پوچھے کہ فضائل اعمال کے اندر خون پینے کا تذکرہ ہے اور خون پینا حرام ہے، بکنے جھانکتا رہتا ہے۔ 80 سال فضائل اعمال پڑھ رہا ہے، فضائل درود کے اندر ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے پیٹ کو چھوا، اس کا درد ختم ہو گیا۔ ایک غیر مقلد سوال کرتا ہے کہ نبی غیر محرم عورت کی پرچھائی سے حیا کرتے تھے، وہ پیغمبر عورت کے پیٹ کو کیسا چھو سکتے ہیں؟ تمہارے شیخ زکریا نے کتاب میں بات لکھی، جواب نہیں۔ مردے نے انگوٹا ہلایا، اس نے پوچھا کیا مردہ بات بھی کرتا ہے، کیا مردہ جسم بھی ہلاتا ہے؟ جواب نہیں۔ ارے ہم کہتے ہیں علماء سے سیکھو، علماء سے سمجھو، اور علماء کے دائرے کار کے اندر رہ کر اس فریضے کو انجام دو، اور جا کر بات حضرت تبلیغ کے خلاف بولنا دے، تبلیغ نہیں، بالکل غلط۔ موت کے بعد جو ایک بات کہے گا وہ ایک نطفے سے نہیں پیدا ہوا، اور قیامت کے دن اس کے سارے اعمال مجھے دینے پڑیں گے۔ اگر ہم تبلیغ کے دشمن ہوتے، ہم فضائل اعمال کا دفاع نہ کرتے۔ نیوز چینل کی تقریر اٹھا کر دیکھو، ہم نے اس کے اندر دعویٰ کیا ہے کہ تمہارے مزار پر بیٹھے ہوئے 100 سال کے مجاور کو لاؤ، ہم چلے کے ایک جو ہے عام آدمی کو لائیں گے، ہم دیکھیں گے فاتحہ یہ صحیح پڑھتا ہے، فاتحہ یہ صحیح پڑھتا ہے۔ اس امت پر، اس تبلیغ پر جب پوری چلی، اس پر اعتراضات کی بوجھار ہوئی، ہم تھے، ہمیں اس وقت کوئی روپیہ نہیں آ رہا تھا، وظیفہ نہیں آ رہا تھا، ہم کل بھی تھے، آج بھی ہے، مرتے دم تک رہیں گے، لیکن ہم نے تبلیغ کو جو مانا ہے، تم جیسے چپڑ خناتیوں اور جھوٹی ہوئی راویوں کو دیکھ کر نہیں مانا، ہم نے شاہ الیاس کو دیکھ کر مانا، ہم نے شاہ محمد یوسف صاحب کو دیکھ کر مانا، ہم نے حضرت جی کو دیکھ کر مانا، ان کے رات کے رونے کو نہ دیکھتے، ان کے رات کے گڑ گڑانے کو، ان کے تڑپنے اور دل گلانے کو نہ دیکھتے، ہم تم کو دیکھ کر تبلیغ سے ہم مرتد ہو چکے ہوتے۔ بدنام کر رہے ہو تم تبلیغ کا نام لے کر، الٹی سیدھی روایتیں، علماء کی توہین، جہاد کا بیان کرنا اور مسجد نبوی کا نمونہ دینا، علماء کو تنگ کرنا، عالم جو کام کر رہے ہیں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ مدرسہ پڑھانے والا جائے گا، مدرسے کو حیرت ہوگا۔ حضرت مولانا صدیق صاحب باندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو محکمی مدرسے کا بار بار عمرے کو جاتا ہے، قیامت کے دن اسے اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ تیرے عمرے کو بار بار جانے کی وجہ سے مدرسہ کا نظام الٹا سیدھا ہو رہا ہے،
मोहतमिम प्रिंसिपल मदरसे में रहता है, उस्ताद डरता है, बच्चे डरते हैं, और जब बड़ा चला गया आजादी आ गई। कोई 8 बजे आने वाला 9 बजे आ रहा है, 9 बजे आने वाला 10 बजे। उम्रे को जाने पर पाबंदी थी। अब यहाँ क्या है, दुकान चल रहा है, मकान है, बीवी का डिलीवरी का मसला है, बच्चों के एग्जाम का मसला है, निकलो अल्लाह देख लेगा। यही है, इसी में नजात है, इसी में अल्लाह की मदद है, इसी में अल्लाह की नुसरत है। बीवी की खिदमत, बीवी का हक नहीं, शरीयत ने बयान नहीं किया। हज के वक्त शरायत नहीं है। अगर हज के वक्त बीवी डिलीवरी का वक्त तो कोई देखने वाला ना हो, अपने मुफ्ती से पूछो मसला क्या है। हज को जाने से पहले बीवी की इज्जत आबरू लुटने का मसला हो, पूछो। औलाद अगर रोड की हो रही हो और घर बच्चे रोड के हो रहे हो, जिंदगी भर में एक मरतबा हज बैतुल्लाह का फरीदा, इतने कड़े कराए, उल्टे बैठते चलते फिरते, उठो निकलो, और जो निकल गया न घर की परवाह न बीवी की परवाह। कितने हादिसात हम कहे तो तुम कहोगे भोलाना तोहमत बांध रहे हो। बीवियों को तलाक हो गई और तुमको उनकी औरत घुट कर मर गई, उसे वो जज्बा दिया गया, वो टेम्परेचर चढ़ाया गया और उसे वो फजीलत बयान की गई। ये अल्लाह का रास्ता पूरा तरीका होगा। 10 दिन के बाद गया, 1 साल लगा, बीवी तड़पती रही, रोती रही, दूसरा साल लगा, बच्चा तड़पता रहा, बच्चे को तड़पने के देखकर बीवी का इंतकाल हो गया। वहां के मुफ्ती साहब का बयान है। ये शरीयत इजाजत देती है। वुज़ू क्यों करते हो? हर चीज की एक हद है। नमाज की जमात के बारे में आका ने फरमाया, जो जमात छोड़ेगा मैं उसके घर को आग लगाऊंगा। लेकिन जिसके जिस्म में कीड़े हो, बदबू हो, आका ने फरमाया इस आदमी को चाहिए कि वो जमात की नमाज ना पढ़े, वो घर में अपनी तरह नमाज पढ़े। शरीयत की मिजाज को समझो। जिस्म में कीड़े रखकर बार बार खारिज हो रही है, बदबूदार हो रही है। अब मैं कहूं कि हदीस में जमात छोड़ने की वईद है और आकर खड़ा ना, शरीयत के मिजाज को समझो। अल्लाह के रास्ते में निकलना है, दावत व तबलीग है और दावत इजाबत है। यकीनन इसके फवायद हैं, यकीनन इससे मस्जिदें आबाद हुई है, यकीनन चोर साहिब हुई है, यकीनन लाखों लोग तहज्जुद गुजार बने हैं। लेकिन इसका जो मकाम, जो दर्जा है वो वही है। ये उम्मतें, ये दावतें जो है, ये दावत उम्मत दावत का काम नहीं बन सकता। ये दावत इजाबत है। ये मस्जिद नबवी नहीं बन सकती, ये जिहाद नहीं बन सकता, ये बदर नहीं बन सकता, ये हुनैन नहीं बन सकता, ये देवबंद नहीं बन सकता, ये मकतब नहीं बन सकता, ये मदरसा नहीं बन सकता, ये आलिम नहीं बन सकता। मैंने आपको वादा किया था, ये वादा इंशाअल्लाह मैं अगली जुमा तक डालूंगा, ताकि आप जरूर कम से कम आका की मोहब्बत से अगली जुमा तशरीफ लाएं, वरना दिल में शैतान मैल पैदा करेगा। क्या है वो जमात के खिलाफ बोल रहा है, ये सुनने जाना क्या। इसलिए अगली जुमा मैं आपको बताऊंगा, आका के साथ कियामत में हशर हो, कुल सिरात में आप साथ हो, नामा अमाल जिनाए तो आका साथ हो, छोटा अमल मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बात ये बताऊंगा, देखो मैं जमात के खिलाफ, बरेलियों के, मुझे डर नहीं है तुमसे कि तुम मुझे मार दोगे। हमने गैर मुक़ल्लिदों के खिलाफ कहा तो हमने डरा नहीं, हमने बरेलियों के खिलाफ कहा तो हमने डरा नहीं, हमने अमेरिका के खिलाफ कहा, हमने चीना के खिलाफ कहा, हमने पुलिस के खिलाफ कहा। तुम कौन से खेत के मूल्य हो जो डर कर हम हक को दबाए और बातिल से? हमें डर नहीं है, पूरे तुम एक हो जाओ, हम हक का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये न समझो कि हम डर रहे हैं, हमें मोहब्बत है, ये हमारे घर का काम, मोहब्बत है हमारे बुजुर्गों का, हमारे अकाबिरीन के काम को तुम आग लगा रहे हो, बदनाम कर रहे हो। वरना ये मोहब्बत के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, ये मोहब्बत के झुके हुए अल्फाज से मेरी बुज़दिली ना समझो, ये इसलिए हमदर्दी है, ये अपने घर का काम है। हजरत मौलाना इलियास हमारे हैं, हजरत जी हमारे हैं, ये देवबंद के हजरत मौलाना ज़करिया साहब मज़ाहिरी हैं, हजरत मौलाना ज़करिया साहब हमारे सिलसिलतुल हदीस की कड़ियों में हमारे परदादा उस्ताद हैं। ये हमदर्दी के खातिर हम मर रहे हैं, वरना बुज़दिली ना समझो। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह मौत से पहले आज के जमाने की पेशी गोई देकर चले गए। एक जमाना आएगा, ये हालत आएगी, ये बिगाड़ पैदा होगा। ये बिगाड़ जो पैदा हुआ, हजरत मौलाना इलियास साहब कहकर चले गए हैं, वो क्या अजीब व गरीब वाक़िया, वो क्या वो अमल, इन दोनों सच्चे वाक़िए, उस वाक़िए के किताब का सीरत मैं पेश करूंगा। हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब ने तिरमिज़ी के 10 में अपने वालिद मरहूम मौलाना शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़े को नकल किया कि आज कुछ सालों के बाद इस जमात की क्या दुर्गत होगी।
یہ جماعت کا انجام کیا ہوگا، کیسے کمینے خبیث ملعون مردود دو سے یہ جماعت بھر جائے گی. وہاں یہ صاحب موت سے پہلے کلمہ پڑھنے سے پہلے بات بول کر گئے. اور عجیب بات یہ مولانا تقی عثمانی صاحب اگلے مہینے آ رہے اور انہوں نے یہ بات کہی. اگر یہ بات جھوٹی ہو حضرت سے تحقیق کرو کہ تمہارے ابا کو حضرت مولانا الیاس صاحب نے یہ بات کہی نہیں کہی. وہ کیا واقعہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آج کے زمانے کے جماعتیوں کے بارے میں دیکھی گئی فرمائی تھی. خدا جانے آپ پر الہام ہوا تھا، اللہ نے دل میں بات القا کی تھی، لیکن حضرت کی بات 100 میں 100% حضرت کی بات اور آج کی عام دیکھ رہی ہے. وہ سچا واقعہ، ہمیں کوئی تردد نہیں حضرت کی باتوں پر. وہ حضرت ہی کے اگر یہ بات قاری سعید صاحب کہے ہوتے، یہ بات جامع مسجد کا امام کہا ہوتا، کسی دارالعلوم کا مظاہر کا مفتی، ہم انکار. جس جماعت کو مانتے ہو اسی جماعت کا مفتی، اسی جماعت کے امام، اسی جماعت کے پیروکار کی یہ بات ہے، اب تم کس کا انکار کرو گے؟ آئیں گے ہم اگلی جمعہ اس واقعے کے ساتھ جو حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے موت سے پہلے کا واقعہ ہے. اس واقعے کو اور اس وظیفے کو لے کر آئیں گے. اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں غلو کرنے سے اور شدت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس جماعت کے کام میں سدھار پیدا فرمائے، غلطیوں کو معاف فرمائے. آمین. الحمد للہ.